ناول غازی قسط نمبر 25۔ اس ڈائری میں درج ناموں سے محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان میں بھارت نے اپنے جاسوسوں کا بہت بڑا نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ شاید ہی ایسا کوئی شعبہ ہو جس میں بھارتی جاسوس داخل نہ ہو۔ پشاور سے کراچی تک ہر بڑے شہر اور چھاؤنی میں اس کے کارندے موجود تھے۔ اس میں وہ صنعت کار بھی شامل تھے جنہوں نے حکومت پاکستان سے خصوصی امارات اور بینکوں سے قرضے لے کر بڑی بڑی صنعتیں لگا رکھی تھیں۔ وہ بیوروکریٹس بھی ان کے بے رول پر تھے جن کی قابلیت اور اتھارٹی کے پاکستان بھر میں چرچے تھے۔ ان سیاستدانوں کے نام بھی تھے جن کا قبلہ دہلی اور گاڈ فادر گاندھی تھا، اور وہ سیاستدان بھی تھے جو اپنے جلسوں میں پاکستان سے محبت اور اس کی بقا کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے دعوے کرتے تھے۔ سابقہ پاکستان سے سکوتا ڈھاکہ کے بعد اس بچے کچے پاکستان میں آنے والے پلانٹڈ مسلمان اور ان مسلمانوں کے روپ میں بھارت کے تربیت یافتہ جاسوس ہندوؤں کے نام اور کانٹیکٹ کے ذرائع بھی درج تھے۔ میں تو حیران تھا کہ اتنے منظم اور وسیع نیٹ ورک کے ہوتے ہوئے پاکستان اب تک بھارت کے ہاتھوں بچا کیسے ہوا تھا۔ مختصر پاکستان کی حالت اس ڈائری کی روشنی میں سکوتے ڈھاکہ کے 3 سال قبل کے مشرقی پاکستان کے حالات عین مطابق تھی، جب اگر تلہ سازش کیس منظر عام پر آیا اور اس سازش میں ملبوس غداروں کو قید سے چھڑوانے کے لیے پاکستان کے تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں کے لیڈر یک زبان ہو گئے تھے۔ ادنیٰ سے اعلیٰ بیوروکریسی کھلے عام پاکستان کے خدا نخواستہ ختم ہونے کی باتیں کرتی تھی۔ اعلیٰ کاروباری حلقے اور صنعت کاروں نے حکومت سے عدم تعاون کر کے سول نافرمانی کی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ لکھنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان کی دفاعی جاسوسی ایجنسیاں بھی افواج پاکستان میں شامل ان بنگالی پاکستانیوں کی نشاندہی میں ناکام ہو چکی تھی، جنہوں نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھا کر آرمی، ایئر فورس اور نیوی میں کمیشن حاصل کیے تھے اور پاکستان کے محافظوں کے بھیس میں وہ غداری کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کر رہے تھے۔ 71 کی پاک بھارت جنگ سے پہلے ہی بھارت کو پاکستان کے تمام دفاعی راز ان غداروں نے پہنچا دیے تھے، اور ان غداروں کی وجہ سے ہی جنگ شروع ہوتے ہی بھارتی ایئر فورس نے پاکستان کے خفیہ ہوائی اڈوں پہ ایئر سٹرپس چکوال اور شور کوٹ کو اپنے بمباری کا نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان نے انتہائی مجبوری کے عالم میں اپنی ایئر فورس کے جہاز ایران بھیجے تھے۔ بھارتی بمبار اور لڑاکا جہاز کراچی سے پشاور تک بلا روک ٹوک منڈلاتے رہے تھے۔ انہی غداروں نے اس وقت پاکستان کی واحد آبدوز غازی کی صحیح نشاندہی کی اور اسے بمبئی کے قریب بھارتی فریگیٹ جہازوں نے گھیرے میں لے کر ڈیپتھ چارجرز مار کر ڈبو دیا تھا، اور انہی غداروں نے بھارت کو خفیہ سگنل دے کر پاکستان کے کروز جنگی جہاز خیبر کو بھارتی میزائل بورڈ کے میزائلوں کا نشانہ بنوایا تھا۔ خیبر جہاز صرف 6 منٹ میں اپنے 700 سے زیادہ بحری افسروں اور نوجوانوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ اس جہاز کی زیر قیادت ایک فریگیٹ کے بنگالی کپتان نے اپنی بنگالی وائرلیس آپریٹر کے ذریعے بھارتی نیوی کو سگنل دے کے خیبر کی نشاندہی کی تھی۔ خود اسے کوئی نقصان نہ پہنچا تھا، اور وہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ جہاز بھارتی نیوی کی حراست میں وزاکاپٹم کی بندرگاہ پر بخیر و عافیت پہنچ گیا۔ مشرقی پاکستان میں ایسٹ پاکستان ریجمنٹس، ایسٹ پاکستان رائفلز کے علاوہ بنگالی پولیس نے بھی کھلی بغاوت کر کے اپنے مغربی پاکستان کے افسران اور جوانوں اور ان کی بیوی بچوں کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ افواج پاکستان میں مشہور عالم ہوا باز عالم جیسے محب وطن بنگالی تو چند ایک ہی تھے، جبکہ غدار بنگالی جوان اور افسر ہزاروں کی تعداد میں تھے، جن کی غداری کے سیاہ کارنامے پاکستان کی تاریخ میں تا قیامت موجود رہیں گے۔ کھٹمنڈو نیپال میں پاکستان کا سفیر بنگالی تھا۔ اس نے پاکستانی سفارت خانے پہ قبضہ کر کے اس پر بنگالی باغیوں کا جھنڈا لہرا دیا۔ وائرلیس کی کوڈ اور ڈی کوڈ کی کتاب بھی بھارتی سفارت خانے کے حوالے کر دی۔ اس ڈیفیکٹر غدار کی وجہ سے تمام خفیہ پیغامات بھارت کے لیے کھلی کتاب بن گئے۔ پاکستان نے افراتفری کی حالت میں کھٹمنڈو میں ایک کرائے کے مکان میں نئے پاکستانی سفیر اور نئے عملے کے ساتھ سفارت خانہ کھولا اور فوری طور پر بنی ہوئی کوڈ اور ڈی کوڈ بک دنیا بھر میں اپنے سفارت خانوں کو جاری کی۔ بریف کیس پہ دوسرے کاغذات اتنے اہم نہ تھے۔ میں نے نمبر 2 کو ڈائری کے ہر صفحے کے 2 فوٹو بنانے کے لیے کہا، اور کمرے میں مالک مکان عبدالکریم اور میں رہ گئے۔ ڈیڈی میں کور دینے والے ساتھیوں کو بھی میں نے آرام کرنے کا کہا۔ یہ ڈائری تو میرے سینئر کے لیے ایک نعمت مرکبہ تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی اہم ڈائری ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔
اس خوشی کے ساتھ ساتھ میں نے کمرے میں موجود بے یقینی اور بے اعتمادی کی فضا کو ختم کرنا چاہا۔ میں نے اٹھ کر عبد الکریم اور پھر نذیر شیروانی مالک مکان کو گلے لگایا اور انہیں تفصیلاً بتایا کہ میں نے اس کمرے میں جو کچھ بھی کیا وہ اپنے مشن کی سیکیورٹی کے لیے کیا۔ اب جا کے تمام غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں تو اب ہمیں مل کر آئندہ کے لاہے عمل کے متعلق سوچنا چاہیے۔ صبح ہو چکی تھی۔ نذیر کے گھر سے گرما گرم چائے اور انڈے پراٹھوں کا ناشتہ آ گیا۔ ہمارا فوری اور حل طلب مسئلہ عبد الکریم کی حفاظت کرنا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ نہ صرف دہلی بلکہ پورے بھارت میں اس کی تلاش شروع ہو چکی ہوگی۔ اس کا ان حالات میں بھارت میں کہیں بھی رہنا خطرے سے خالی نہ تھا اور اس کے پکڑے جانے کی صورت میں ہمارا مشن بھی خطرے سے دوچار ہو سکتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ کم از کم ایک ہفتہ تو عبد الکریم میرے ساتھیوں کے ہمراہ رہے اور کمرے سے باہر نہ نکلے۔ جب دہلی میں اس کی تلاش کی سرگرمی کم ہو جائے تو اسے دہلی کے زیر زمین ہمدردوں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ میں اس دوران ڈائری پاکستان بھیج کر اپنے سینئر سے پرزور درخواست کروں گا کہ عبد الکریم کو پاکستان بلوا لیں اور اس کی حفاظت کے عوض اسے پاکستان کی شہریت دلوا دیں۔ مجھے یقین تھا کہ میری درخواست رد نہیں کی جائے گی۔ عبد الکریم نے پاکستان جانے کی پرزور خواہش ظاہر کی۔ بھارت میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اور سرپرست نہیں تھا۔ فوج میں اس سے جو ذلت امیز سلوک کیا جاتا تھا اس کی وجہ سے وہ انتہائی افسردہ اور بددل ہو چکا تھا، اور اب سب سے اہم وجہ ڈی ایم آئی کے بریگیڈیئر کا انتہائی خفیہ رازوں سے بھرا بریف کیس لے کر فرار ہونا تھا اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد اور موت کا مقدر اس کا مقدر بن چکی تھی۔ میں عبد الکریم کو لے کر اوپر ساتھیوں کے پاس گیا۔ ان کی رات بھی آنکھوں میں کٹی تھی۔ میں نے انہیں تمام واقعہ بتایا اور کہا کہ عبد الکریم اب ان کے ساتھ رہے گا اور اسے کمرے سے باہر ہرگز نہ نکلنے دیں۔ علیحدگی میں بھی انہیں کہا کہ عبد الکریم نے بے شک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسے بحفاظت پاکستان بھیجنے کے لیے پوری کوشش کروں گا، لیکن وہ عبد الکریم کی طرف سے ہمیشہ محتاط رہیں۔ اس نے بغیر کسی لالچ اور کسی فائدے کے بغیر اتنا خطرناک کام کیا ہے اور اس کی وہ بیزاری اور حالات سے سمجھوتا نہ کرنے والی لاابالی شخصیت ہے۔ بھارتی افسروں کی گالیوں نے چنگاری کو شعلہ بنا دیا ہے اور اس صورتحال میں وہ یہاں بھی کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جو ہم سب کو مصیبت میں پھنسا دے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اول تو وہ کوئی ایسا موقع ہی نہ آنے دیں اور اگر بالفرض محال انہیں ایسا صورت کا سامنا ہو تو فوری طور پہ اسے خنجر سے ہلاک کر دیا جائے۔ جس طرح اپنی زندگیوں سے زیادہ اپنے مشن کو اہمیت دیتے ہیں ویسے ہی ہمیں اپنے مشن کی حفاظت کے لیے کسی کی بھی جان لینے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، بے شک عبد الکریم ہی کیوں نہ ہو۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ اس صورت میں کم از کم 2 آدمی گھر میں ہمیشہ موجود رہیں گے اور سیڑھیوں کے اوپر والے دروازے کو ہمیشہ مقفل رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عبد الکریم کو انڈر گراؤنڈ ہمدردوں کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی مشن ہے اور نہ ہی عبد الکریم کی مکمل حفاظت کر سکیں گے۔ ہمیں نہ صرف عبد الکریم کو گرفتاری سے بچانا ہے بلکہ اس کو بھی نامحسوس ہونے والی حراست میں رکھنا ہے، اور یہ کام کرنے کا میرے ساتھیوں نے خود ذمہ اٹھایا۔ میں نے ان کی تجویز سے اتفاق کیا اور انہیں مزید ہدایات دے کر پھر مالک مکان کے پاس چلا آیا اور اسے کہا کہ حالات نے اچانک ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ اسے بھی اب پوری طرح محتاط رہنا ہوگا۔ کم از کم 15 روز تک وہ زیر زمین ساتھیوں سے ملنے سے گریز کرے، گھر سے باہر کم ہی جائے اور کسی طرح اپنے گھر کے سامنے والے ہمسائے کو کہے کہ تمہاری بیٹی کی سہیلی نے چوبارے پہ جو کچھ دیکھا ہے اس کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اس پر مالک مکان نے بتایا کہ اس کا ہمسایہ تو خود انڈر گراؤنڈ ہمدردوں کا ایک طرح سے سرپرست ہے اور اس کے گھر سے راز کی کوئی بات ہرگز باہر نہ نکلے گی۔ اس سے رخصت ہو کر میں اپنے ہوٹل چلا آیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، سویا تو شام ڈھلے آنکھ کھلی۔ دوسرے روز میں نے شہر کا جائزہ لینے کا سوچا۔ بلا وجہ ٹیکسی میں شہر گھومنا محفوظ نہ تھا۔ میں اشوکا ہوٹل چلا گیا اور وہاں سے ٹورسٹ بس میں نئی اور پرانی دہلی کے قابل دید مقامات کی سیر بھی کی اور شہر کی حالت کا بھی جائزہ لیا۔ ہر جگہ مخصوص لوگوں کی بھاگ دوڑ، خاص طور پر پبلک مقامات اور مسلمانوں کے رہائشی علاقوں میں جگہ جگہ چیکنگ دیکھنے میں آئی۔ کرول باغ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ تو پورے طور پر پولیس کے محاصرے کی حالت تھی۔ چاندنی چوک، لال قلعہ، قطب مینار اور ہمایوں کے مقبرے میں بھی سول لباس میں فوجی اور پولیس ہر آنے والے کی جانچ کر رہے تھے۔ انہیں غالباً عبد الکریم کے قد کاٹ، سر اور چہرے کے متعلق بریف کیا گیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ عبد الکریم سے مشابہت رکھنے والے ہر شخص سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔
دہلی کی یہ حالت کم و بیش 15 روز تک برقرار رہی۔ اسی دوران ہمیں یوشان سے ڈاک معمول کے مطابق ملتی رہی۔ بدھ کے روز پاکستان رابطہ کرنے پر بھی پھر جیک پاٹ ملنے کی خبر اور معتبر کیریئر کو بھیجنے کا انتہائی مختصر پیغام بھیجا۔ آئندہ اتوار کو وائرلیس پیغام ملا کہ گزشتہ ڈاک لینے والا کیریئر بدھ کو اسی مقام پر ملے گا۔ اس بار بدھ کو کیپٹن ارشد پہلے کی طرح ملا۔ میں نے ڈاک اور ڈائری اس کے حوالے کی اور اپنی ڈاک میں نے عبدالکریم کے قوائد مفصل طور پر لکھے اور اسے پاکستان بلوانے کی خواہش کی اور درخواست کی۔ میں نے یہ بھی لکھا کہ عبدالکریم جب تک ہماری حفاظت میں ہے، ہمارا مشن اور ہم سب خطرے میں ہیں اور اس کی نگرانی میں ہمہ وقت مصروف رہنے کی وجہ سے میرے ساتھی آئندہ مشنوں میں ساتھ دینے سے قاصر ہیں، لہٰذا اسے فوری پاکستان بلوانے کا انتظام کیا جائے، ورنہ پاکستان کے مفاد کے لیے جان کی بازی لگا کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے والے کو زندگی کی ضمانت اور انعام دینے کے بجائے ہمیں مجبوراً ہلاک کرنا پڑے گا۔ میری اس تحریر کا میرے سینئرز پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ عبدالکریم کو ہمارا مہمان بنے ٹھیک 18 روز بعد کوریئر اسے اپنے ہمراہ پاکستان لے گئے۔ عبدالکریم کو پاکستان کی شہریت دے دی گئی اور کاروبار کے لیے 60,000 بھی بطور انعام دیا گیا۔ پاکستان پہنچنے کے فوری بعد اسے ہماری ایجنسی نے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ کراس انٹروگیشن کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اسے کلیئر کر دیا گیا۔ عبدالکریم نے پاکستان میں شادی کی اور آج بھی الحمدللہ بخیریت اور عافیت اپنے بال بچوں سمیت پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ جب تک عبدالکریم ہمارا مہمان رہا، ہمارے جان گلے میں اٹکی رہی۔ یہی حال نذیر شیروانی کا تھا۔ بھارتی پولیس اور فوج نے دہلی سے باہر جانے والوں کے سب راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی اور ہر آنے جانے والے کو انہیں مطمئن کیے بغیر نکل جانا تقریباً ناممکن تھا۔ جب 2 کوریئر عبدالکریم کو لینے آئے تو میرے ساتھیوں نے اسے اپنے پاس رکھی نکلی مونچھوں اور داڑھی اور سکھوں کی پگڑی پہنا کر اسے مکمل سکھ بنا دیا تھا اور میرے 2 ساتھی نے انہوں کو کور دیا تھا۔ سبزی منڈی اسٹیشن سے شادہ تک ٹرین میں ان کے ڈبے میں ہمراہ رہے۔ یہ مرحلہ بخیری و خوبی طے پا جانے کی خوشی میں ہم نے ایک گھریلو جشن بھی منایا، جس میں میرے اور میرے ساتھیوں کے علاوہ مالک مکان نذیر شیروانی اور اس کے ہمسائے عارف نے بھی شرکت کی۔ اس جشن میں ہم نے ان کے انڈر گراؤنڈ ساتھیوں کی مدد سے اپنا آئندہ ماہ یعنی جنوری 73 میں کیے جانے والے مشن کے بارے میں ابتدائی بات چیت کی۔ نذیر اور عارف نے یقین دلایا کہ انڈر گراؤنڈ لڑکے بڑے جرأت مند اور تیز ہیں، انہیں نہ صرف صحیح گائیڈنس کی ضرورت ہے اور ان سے بڑے کام لیا جاتا ہے، صرف انہیں ایک اچھی گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ابھی عبدالکریم کی تلاش جاری ہے، اگرچہ اس تلاش میں پہلے والی شدت باقی نہیں رہی، لیکن دہلی اور گرد و نواح کے مسلمان بستیوں پر بھارتی فوج اور پولیس اب بھی خصوصی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ میرا اور میرے ساتھیوں کا مشاہدہ تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ جب تک حالات بالکل نارمل ہو جاتے ہیں ہم کو احتیاطاً نئے افراد سے ملنے والے میں احتیاط برتنا ہوگی۔ انہوں نے بھی میری بات سے اتفاق کیا۔ ہمارے پاس جنوری کے مشن کے لیے خاصا وقت تھا اور ہم جلدی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے جس سے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں۔ پاکستان واپس پہنچنے پر میرے سینئرز نے بتایا کہ عبدالکریم کی مہیا کردہ ڈائری ملتے ہی ہم نے تمام مہیا فورسز ان غداروں کی تلاش اور لینسر سرویئر نگرانی کے لیے پاکستان بھر میں پھیلا دی۔ اس کے نتیجے میں بھارتی ایجنٹوں کے کئی گروپ ٹرانسمیٹروں کے ساتھ پکڑے گئے جن سے تفتیش کے ذریعے بھارت کو بھیجی گئی معلومات حاصل کرنے کے بعد انہیں شوٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ملکی حالات لمبی تفتیش اور عدالتی کارروائیوں کی پیچیدگیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ٹرانسمیٹر کا ملنا ہی غداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور غداری کی سزا ہمارے محکمے میں صرف موت ہے۔ اس ڈائری میں درجہ ذیل تفصیلات کے مطابق ان سیاستدانوں، نوکرشاہی کے اعلیٰ افسران اور صنعت کاروں اور تجارت کاروں کی بھی بھرپور نگرانی کی گئی اور ثبوت اکٹھے کیے گئے۔ مارچ 73 میں ان غداروں کی گرفتاریاں عمل میں آئی۔ غدار بیوروکریٹس کو ملازمتوں سے ہٹا کر لمبی سزائیں دی گئی۔ ان سے زیادہ برا حشر ان غدار صنعت کاروں اور تجارت کاروں کا ہوا جن میں سے بعض نے خودکشی کر لی اور بعض کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا۔ رہ گئے سیاستدان تو غدار یا سیاستدانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسی وقت برسر اقتدار سیاستدان بڑے بلند و بانگ دعووں کے ساتھ برسر اقتدار آئے تھے۔ ان کے وہ دعوے جب سرابے ثابت ہوئے تو انہوں نے اپنی بقا کے لیے گرفتار سیاستدانوں سے گفتگو شنید شروع کر دی۔ بہرحال ہم نے اس وقت پاکستان میں بھارت کے موجود تمام جاسوسی نیٹ ورک کو پوری طریقے سے توڑ دیا تھا۔
भारत में हमारे ग्रुप की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील ये थी कि जब हम भारत में दाखिल हुए तो हमें अपने सीनियर्स के अहकामात की हर बजाआवरी का हुक्म था, और अब हालत ये थी कि हमारी गैर मामूली कामयाबी ने हमें एतमाद के इस मकाम पर ला खड़ा किया था कि हमारे सीनियर्स हमारे मशवरों पर अमल करने लगे थे, और ये सब रब्बुल इज़्ज़त का करम था जिसने हमें इस मंजिल पर पहुंचाया। मुझे डाक में खुसूसी पैगाम मिला कि आइंदा के मिशनों के लिए बकदर रुपया, असला, ग्रांट्स वगैरह दरकार हों, और वो दिल्ली में एक नए कोड के साथ एक हमदर्द से हासिल कर सकता है। इस नए हमदर्द को पहले ही हिदायत दी जा चुकी हैं। मामूल की ज़रूरियात के लिए मज़ीद 50,000 रुपया मुझे भेज दिया गया था, और कम रुपए के हसूल के लिए पहले वाले हमदर्दों से राब्ते करने की हिदायत थी। नावल गाजी किस्त नंबर 26। DMI मेरे पीछे पड़ गई। अब्दुल करीम के पाकिस्तान भेज जाने के बाद मैं एक शम कर्नल शंकर से मिलने गया। मेरी इतनी लंबी गैर हाजिरी से मेरे मुतालिक शक में मुब्तला कर सकती थी। सर्विस क्लब में सिविलियन के दाखिले पर अब ऐसी पाबंदी लग चुकी थी कि जिसको मिलना हो वो लिख कर क्लियरेंस दे तो फिर ही नाम, पता, मुलाकात का वक्त दर्ज किया जाता था, और वापसी पे इस कागज़ पर साहिब मुलाकात के दस्तखत और वक्त लिखना ज़रूरी था। इन मराहिल को तय करके जब मैं कर्नल शंकर के पास पहुंचा तो इसने एक फीकी सी मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया। लान में इसी जगह इसने महफिल जमा रखी थी। मैं जाकर इसके पास बैठ गया और अपनी गैर हाजिरी की वजह बम्बई जाना, वापसी, फिर तबीयत की नासाजी बताई। अच्छा ही हुआ वनोद जो तुम इस अरसे में यहाँ नहीं आए। अब्दुल करीम ने मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा कर और ख़ुद से वो फ़रार हो गया। मैंने कर्नल शंकर से तफसील पूछी तो इसने सिर्फ यही बताया कि अब्दुल करीम से मिलने वाले एक ब्रिगेडियर का ब्रीफ केस लेकर अचानक गायब हो गया। इस ब्रीफ केस में इंतहाई अहम कागजात थे। तलाश के बावजूद अब्दुल करीम हाथ ना आ सका। अब वो ब्रिगेडियर खुद को कर्नल शंकर इंक्वायरी की जिल्लत अमेज़ और थका देने मरहले से गुजर रहे हैं। कर्नल शंकर जो पहले ही अपने ज़ाती काम शराब के नशे में भुलाने की कोशिश करता था, इस नई मुसीबत की वजह से जाम पर जाम चढ़ा रहा था। वनोद, इसने सरगोशी में कहा, यह नया बैटमैन और जो दो दूसरे सिविलियन ड्रेस में इसके करीब ही खड़े हैं हमारे महकमा जासूसी के आदमी हैं, और मुझे और मेरी और मुझसे मिलने के लिए आने वालों की निगरानी और जासूसी के लिए खड़े हैं। इससे ज़्यादा जिल्लत और क्या हो सकती है कि ये सफाई और को रैंक के आदमी फुल कर्नल हाजिर ड्यूटी की इसके सामने जासूसी करें, और फिर रैंक्स में मुझसे बहुत कम दर्जे के जो अफसर मुझसे तफ्तीश करते वक्त सर का दम छल्ला लगाकर मुझसे ऐसे जिल्लत अमेज़ सवाल करते हैं कि जी चाहता है कि मैं उन्हें शूट कर दूं। मैंने तो पक्का फैसला कर लिया है कि इंक्वायरी के नतीजे में अगर मुझे फ़ौज से ना निकाला गया तो मैं खुद ही फ़ौज को छोड़ दूंगा। मुझसे ये जिल्लत आमेज़ ज़िंदगी अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो सकती। मेरा कसूर क्या है? बैटमैन अब्दुल करीम को खुद इसी महकमे वालों ने अपनी तसल्ली के बाद मुझे दिया था। वो ब्रीफ केस लेकर भाग गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? यह गलती तो इस ब्रिगेडियर की है जो इतने अहम कागजात जिन्हें दफ्तर से निकालने की हरगिज़ इजाज़त न थी ब्रीफ केस में डाले फिरता था। चूँकि तफ्तीश भी इसका महकमा खुद कर रहा है, इसलिए वो सारा मलबा मुझ पर डालने की कोशिश में है। आए तुम यहाँ आए और वो कल को ही इस महकमे के आदमी तुम्हारे होटल में पहुँच जाएंगे और तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। तुम हरगिज़ ना घबराना और बिला झिझक इनके सवालों का मुनासिब जवाब दे देना। मुझसे मिलने की वजह पूछें तो कह देना हमारी पहली मुलाकात आज से चंद माह पहले अकबर होटल में एक ड्रेस शो में हुई थी, और हम मजाजी की वजह से हमारी मुलाकातें बढ़ती रहीं। मैं भी उन्हें यही बताऊंगा कि हम दोनों के बयानात टैली हो सकें। मैंने कहा, कर्नल साहब, अगर आप मुझे इन हालात का इल्म होता तो मैं आता ही ना। ये बात नहीं, बल्कि तुम्हारा आज यहाँ आना तुम्हारे और मेरे दोनों के हक में बेहतर है। अगर तुम ना आते तो ये अब्दुल करीम के गायब होने के बाद तुम्हारे ना आने की वजह से मशकूक हो जाते। तुम्हारा अब यहाँ आना ही तुम्हारी सफाई के लिए काफ़ी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तुम अब मेरे पास अपनी आमदोरफ्त बढ़ा दो ताकि शक की मतम से लकीर भी इनके जहन में हो तो वो मिट जाए। कर्नल शंकर के पास कुछ देर बैठकर और जल्द ही मिलने का वादा करके मैं इजाज़त लेकर उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा कि सिविलियन कपड़ों में से एक ने बरामदे में दूसरे कोने में खड़े एक शख्स को इशारा किया। क्लब से बाहर मैंने टैक्सी ली तो जल्दी महसूस हुआ कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मैंने इस निगरानी की तस्दीक के लिए टैक्सी को कनाट सर्कस चलने को कहा। वो गाड़ी मुसलसल हमारा पीछा कर रही थी। कनाट सर्कस में एक दुकान से थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग करके मैंने टैक्सी ड्राइवर को लोधी होटल चलने को कहा। लोधी होटल तक इस गाड़ी ने हमारा पीछा किया। मैं तो टैक्सी फारिग करके होटल के अंदर चला गया। ना मालूम वो गाड़ी कब तक वहाँ खड़ी रही।
میری موبائل سرویلنس شروع ہو چکی تھی اور بہت ہی جلد اسٹیٹک سرویلنس شروع ہونے والی تھی۔ میں کمرے میں چلا آیا اور ان سے نمٹنے کے ذرائع سوچنے لگا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی اپنے ساتھیوں سے ملنے اور انہیں اپنی نگرانی شروع ہونے کی اطلاع دینے ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ ہوٹل کی لابی میں صرف 1-2 غیر ملکی ٹورسٹ بیٹھے تھے۔ ہوٹل کے باہر پارکنگ سے گزرتا ہوا میں سڑک پر آ گیا۔ میں عموماً اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لایا تھا۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے میں نے کئی بار اچانک پیچھے گھوم کر دیکھا۔ میرا پیچھا تو نہیں ہو رہا، لوگ فٹ پاتھ پر آ جا رہے تھے، لیکن اس میں سے کوئی بھی میرا پیچھا کرنے والا دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنے فٹ پاتھ اور سڑک کی دوسری جانب کے فٹ پاتھ پر آنے والوں کی شکلوں کو ذہن نشین کر لیا۔ آگے سنگل چوک تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار ایسی رکھی کہ جب سڑک پار کرنے کا اشارہ روشن ہو جائے تو میں اس وقت وہاں پہنچوں۔ اشارہ روشن ہوتے ہی میں نے سڑک پار کی اور دوسرے جانب کے فٹ پاتھ پر پہنچ کر واپس چلنا شروع کر دیا۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد میں نے جوتوں کے تسمے باندھنے کے بہانے جھک کر پیچھے خوب اچھی طرح سے دیکھا، لیکن کوئی بھی پہلے دیکھا ہوا چہرہ نظر نہ آیا۔ اس طریقے سے پیچھا کرنے والے خود کو ظاہر کیے بغیر پیچھا نہیں کر سکتے اور ان کا نگرانی کرنے کا تسلسل دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ پیچھا کرنے والی گاڑی بھی یو ٹرن لیے بغیر اپنی کارروائی جاری نہیں رکھ سکتی۔ جب میں نے آل کلیئر دیکھا تو ایک خالی ٹیکسی کو روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ پچھلے نشست پر بیٹھے ہوئے میں نے کئی بار پیچھے دیکھا، کوئی گاڑی بھی اس نیت سے تو نہیں دکھائی دی۔ مزید احتیاط کے لیے میں نے ٹیکسی کو جن پریت چلنے کو کہا۔ وہاں پہ ایک سڑک گول چکر بناتی ہوئی پھر بڑی سڑک میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس چکر والی سڑک کا پورا چکر جو عام حالات میں کوئی احمق ہی لگا سکتا ہے، لگا کر ہم پھر بڑی سڑک پر آ گئے۔ اس دوران میں نے پیچھے ٹریفک پر پورا دھیان رکھا، کوئی گاڑی بھی ہمارا پیچھا کرتے دکھائی نہ دی۔ وہاں سے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کناٹ پیلس چلنے کو کہا۔ ڈرائیور بھی حیران تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اسے خود ہی بتایا کہ مجھے صبح سویرے ہوا خوری کی عادت ہے۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد مجھے ٹانگ میں درد محسوس ہوا، لہٰذا میں نے عادت پوری کرنے کے لیے ٹیکسی لے لی۔ ٹیکسی کے شیشے میں نے اتار رکھے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کی تھپیڑوں سے میرا چہرہ سن ہو چکا تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ کناٹ پیلس پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور ایک اعلیٰ ریسٹورنٹ میں جا کر بھرپور ناشتے کا آرڈر دیا۔ ریسٹورنٹ کے دروازے کے ساتھ ہی لگے پبلک ٹیلی فون بوتھ سے نذیر شیروانی مالک مکان کا نمبر ملایا اور اسے اپنے نمبر 2 کو بلانے کے لیے کہا۔ 3 منٹ ختم ہونے سے پہلے ہی اگر سلاٹ میں مزید سکے نہ ڈالے جائیں تو فون خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ مزید سکے میں نے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ میرا نمبر 2 فون پر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے مجھے ہوٹل میں ٹیلی فون ہرگز نہ کیا جائے اور نہ ہی مجھے ملنے کوئی ہوٹل میں آئے جب تک کہ میری نگرانی ختم نہ ہو جائے اور میں انہیں آل کلیئر نہ کہوں۔ میں خود ہی ہر روز 10 سے 11 بجے کے دوران انہیں کہیں نہ کہیں سے فون کر لیا کروں گا۔ جو شان سے بروقت ڈاک لینے اور پاکستان سے ٹرانسمیٹر پر پیغام وصول کرنے میں کوتاہی ہرگز نہ کی جائے اور میرے فون کرنے پر مجھے تفصیلات بتا دی جائے۔ میرا نمبر 2 میری نگرانی کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہمارا وہ ساتھی جو جوڈو کراٹے کا ماہر ہے وہ بہت اچھا نشانچی بھی تھا۔ اگر آل کلیئر ہونے تک میرے ہوٹل میں کمرہ لے کر وہاں مجھے کو کور دے اور حفاظت کرے تو بہت بہتر ہوگا۔ میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ فون پر گفتگو کے بعد میں نے ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا اور اشوکا ہوٹل جا کر ٹورسٹ بس میں پھر سارے دلی کا چکر لگایا۔ میں نے محسوس کیا کہ پہلی بڑی کڑی چیکنگ میں اب خاصی کمی ہو چکی تھی۔ عبدالکریم کی کم سے کم دہلی میں اب تک موجودگی سے وہ نا امید ہو چکے تھے۔ تقریباً 4 بجے میں واپس اپنے ہوٹل میں پہنچا تو میرا ساتھی لابی میں بیٹھا تھا۔ میں کمرے کی چابی لینے کے لیے ریسیپشن پر گیا تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا اور قدرے بلند آواز میں اپنے کمرے کی چابی مانگی۔ اس کا کمرہ میرے کمرے کی طرح فرسٹ فلور پر تھا۔ مجھے بھی تسلی ہوگی کہ خدا نہ خواستہ کوئی مشکل پڑنے میں بالکل بھی اکیلا نہیں ہوں گا۔ ریسیپشن پر مجھے بتایا گیا کہ 2 صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور پھر آنے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ ریسیپشن پر ہونے والوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے میرے قیام کی تاریخ سے لے کے آج تک کی میری تمام مصروفیات کو کریت کر پوچھا تھا۔ صبح کی شفٹ والا ریسیپشن کا عملہ اس وقت جا چکا تھا۔ یہ بات دوسرے دن مجھے ریسیپشن کے اس لڑکے نے بتائی جسے میں گاہے بگاہے تھوڑی بہت روپے دے دیا کرتا تھا اور اکثر وہی لاکر کے ڈبل لاک کی چابی چابی لا کر روم میں لاتا تھا۔
میں اپنے کمرے میں چلا آیا، فوراً ہی دونوں پسٹل گولیاں، چھری والا بھید، اپنی اصلی شناخت کی ساری چیزیں لے کر ساتھی کے کمرے میں جا گیا اور اسے دے کر واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ میرے کمرے میں اب ذاتی استعمال کی اشیاء کے علاوہ کھلی چائے کے پیکٹ اور 2-3 بڑے تھیلوں میں نمی سے محفوظ کاغذوں میں بند مختلف اقسام کی کھلی چائے کے بنڈل رہ گئے تھے۔ میں نے ذہنی طور پر خود انکوائری کرنے والوں کے سوال و جواب کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ دوسری صبح 9 بجے سے پہلے ہی میرے فون کی گھنٹی بجی اور ریسیپشنسٹ نے بتایا کہ وہ 2 صاحب مجھے ملنے کے لیے لابی میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور اپنے ساتھی کے کمرے کے دروازے پر مخصوص طرز کی دستک دے کر لابی میں آ گیا۔ لابی میں کئی ملکی اور غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے اور 2 شخص مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور میری طرف بڑھے۔ غالباً گزشتہ شام ہی انہوں نے ریسیپشن سے میرے حلیے کا پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ جب میں نے اپنا نام ونود چوپڑا بتایا تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ سے ملنے اور کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کا تعارف پوچھا تو انہوں نے نہایت نرمی سے بتایا وہ فوج کے ایک حساس ادارے سے آئے ہیں۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر اور دوسرا جوان تھا۔ میں انہیں لے کر کافی شاپ میں آ گیا اور اپنے اور ان کے لیے کافی منگوائی۔ اتنی دیر میں میرا ساتھی بھی ایک دوسری ٹیبل پہ آ کر بیٹھ گیا۔ ظاہراً تو وہ چائے پینے اور اخبار پڑھنے میں مگن تھا، لیکن یقیناً اس کا دھیان ہماری طرف ہی تھا۔ میں نے انہیں کافی پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ میں ان کی کیا سیوا کر سکتا ہوں۔ ادھیڑ عمر نے مجھ سے میرے کاروبار کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ کھلی چائے کا بلنڈر اور بیوپاری ہوں، بمبئی میں رہتا ہوں اور گزشتہ چند ماہ سے دہلی میں اپنے کاروبار کی وسعت کے لیے مقیم ہوں، کیونکہ یہاں سے پنجاب، ہریانہ، دہلی کے علاوہ اتر پردیش میں میرے چائے کو بہت اچھی پذیرائی مل رہی ہے۔ میری بات سن کے وہ فوراً کرنل شنکر پر آ گئے اور اس سے میرے تعلقات کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کرنل شنکر سے غالباً پہلی ملاقات اکبر یا اشوکا میں ایک ڈریس شو میں ہوئی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی ہم مزاجی کی وجہ سے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ نتیجتاً ہم اکثر اپنی خالی شامیں کرنل شنکر کے ساتھ گزارتا ہوں اور آج شام بھی کرنل شنکر کے پاس جاؤں گا۔ پرسوں شام بھی انہی کے ساتھ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کی اس پوچھ کا مقصد کیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اپنے دیش کے لیے میں ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ اب وہ مجھے کیا بتاتے لگے ادھر ادھر کی باتیں کرنے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے ابھی تک آپ کی شناخت دیکھی بھی نہیں، آپ کی زبانی بات پر بھروسہ کر کے میں نے آپ کی سب باتوں کا جواب دیا ہے۔ اب میں آپ کی کسی بھی بات کا جواب اس وقت نہیں دوں گا جب تک آپ پوچھ گچھ کی وجہ نہیں بتائیں۔ میں کوئی اجنبی یا انجاد شخص نہیں ہوں، میری سینٹرل منسٹر سے لے کے فوج کے اعلیٰ افسران تک رسائی ہے۔ یہاں میں نے میس کے بریگیڈیئر اس منسٹر کا نام لیا جن کی گفتگو کی ریکارڈنگ آشا نے مجھے دی تھی، اور آج شام کرنل شنکر کو بھی آپ کے ہاں آمد کا بتاؤں گا۔ میری اس دھمکی آمیز گفتگو نے ماحول بالکل الٹ دیا۔ اب وہ میری اس طرح سے منتیں کر رہے تھے کہ محض یہ غلط فہمی تھی جو انہیں یہاں لے آئی اور مجھے اس ملاقات کو یہیں بھول جانے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آزاد دیش کا شہری ہوں، انکم ٹیکس ادا کرتا ہوں اور کسی غیر قانونی کام میں ملبوس نہیں، اور آپ بغیر کچھ بتائے مجھ سے سوالات کرتے جا رہے ہیں اور میں ایک شریف شہری کی طرح آپ کے سوالات کے جواب دے رہا ہوں۔ میری ان باتوں سے وہ بالکل ہی دھیمے پڑ گئے اور کئی بار معذرت کرنے کے بعد وہ رخصت ہوئے۔ اس دوران میری اندرونی کیفیت یہ تھی کہ میں اچھا خاصا خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آئندہ کے حالات اس پہلی ملاقات پر ہی منحصر ہیں، لہٰذا میں نے ان پر اپنا عکس جمانے میں اپنی پوری توانائی صرف کر دی تھی۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ میری نگرانی کا سلسلہ کئی روز جاری رہے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا ساتھی بھی چند منٹ بعد کافی شاپ سے اٹھ آیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ جان بوجھ کر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ساتھی سامنے سے گزرا تو میں نے کہا کہ وہ ساتھیوں کے پاس جائے اور انہیں تسلی دے کہ سب ٹھیک ہے اور آئندہ چند روز تک میرے بجائے وہ ان سے ملا کرے گا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے 6,000 روپیہ دیا کہ یوشانت کو ہر دوسری ٹاک کے ساتھ 2,000 روپیہ دیا جائے اور میرے متعلق بتایا کہ میں چند روز کے لیے دہلی سے باہر گیا ہوں۔ بعد دوپہر میں ہوٹل سے باہر نکلا اور ایک ٹیکسی لی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے محسوس ہو گیا کہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ میں ادھر ادھر کے بلا مقصد چکر کاٹ کے کناٹ پیلس پہنچا اور اسٹیشنری کی ایک بڑی دکان سے کچھ سامان خریدا اور واپس ہوٹل آ گیا۔ وہ گاڑی ہوٹل واپس پہنچنے تک میرا پیچھا کرتی رہی۔ چونکہ مجھے اپنی نگرانی ہونے کا علم ہو چکا تھا
اس لیے میں نے اسے کوئی بھی اہمیت نہ دی۔ شام کو میں کرنل شنکر کے پاس چلا گیا۔ اس بار ایک دوسری گاڑی نے میرا پیچھا کیا۔ کرنل شنکر کے پاس میں 2 گھنٹے سے زائد بیٹھا رہا اور اسے مختصراً صبح ہوٹل میں ملنے والوں اور نگرانی کے متعلق بتایا۔ کرنل شنکر نے کہا کہ چند روز کے اندر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ ان کی روٹین کی کارروائی ہے۔ مزید چند روز تک یہ نگرانی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر ختم ہو گیا۔ اس دوران میں کرنل شنکر سے دو بار اور ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے جنرل کو اپنے اور اپنے دوستوں کی نگرانی اور پوچھ گچھ کے متعلق تفصیلاً رپورٹ کی ہے۔ کرنل شنکر آرمی ہیڈ کوارٹر کا افسر تھا اور اس کی پوسٹ خاصی اہم تھی، اور وہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں کرنل شنکر کا کسی طرح بھی کرنل شنکر ملبوس نہ تھا۔ اس کے جنرل نے یقیناً اس رپورٹ کا نوٹس لیا ہوگا، تبھی اس کی نگرانی اور اس کے واقف کاروں کی نگرانی ایک روز اچانک ختم ہوگی۔ میرا ساتھی نگرانی ختم ہونے کے بعد بھی 10 روز میرے ہوٹل میں ہی مقیم رہا، اور اس کے ہوٹل سے جانے کے 2 روز بعد میں بھی احتیاط کے طور پہ زگ زگ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ مزید چند روز معمول سے زیادہ احتیاط پر برتنے کے بعد ہم سب نے اپنی پہلے والی روٹین اختیار کر لی۔ میں نے ایک روز نذیر شروانی اور عارف سے میٹنگ کی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نیو ایئر کی رات کو ہمیں کچھ ہنگامہ کرنا چاہیے۔ نئے سال کی آمد کی خوشی میں 31 دسمبر کی رات کو گولے وغیرہ تو چھوڑے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اس رات ٹھیک 12 بجے جب بڑے ہوٹلوں کے ہال رومز میں 1 منٹ کے لیے بالکل اندھیرا کر دیا جاتا ہے، اگر عین اس وقت اشوکا اور اکبر ہوٹل میں بڑے کریکر چھوڑے جائیں تو بڑا شور شرابہ مچے گا، کیونکہ اس رات بھارتی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے اعلیٰ افسران بھی ان جگہوں پر موجود ہوں گے۔ ہالوں کے اندر کریکر پھٹنے سے افراتفری اور پھیل جائے گی اور جس کا دوسرے دن کے اخباروں میں خوب چرچا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے ہماری ریہرسل تھی اس کام کی جو ہم نے 26 جنوری کو بھارتی مسلح افواج کی پریڈ کے دوران دکھانا تھا۔ قسط نمبر 27 ناول غازی۔ نذیر اور عارف نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، بلکہ یہ کہا کہ یہ سب کام انڈر گراؤنڈ نوجوان مسلمان لڑکے سر انجام دیں گے، میں انہیں صرف ہدایات دوں گا۔ اس کام کے لیے مجھے ان لڑکوں سے ملنا تھا۔ میں نے ان پر اپنا یہ شک پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا کہ ممکن ہے ان لڑکوں میں بھارتی حکومت کے پلانٹڈ لڑکے بھی شامل ہوں، اس لیے وہ میری اصلیت اور میرے ساتھیوں کے متعلق انہیں کچھ نہ بتائیں۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان لڑکوں کے لیڈر سے مجھے ملوایا جائے، میں اسے ہدایت دوں گا اور وہ لیڈر میری ہدایات کی روشنی میں لڑکوں سے کام لے گا۔ دوسرے ہی دن مجھے نمبر 2 کے ذریعے پیغام ملا کہ شام کو 6 بجے لیڈر سے ملنے جانا ہے۔ مقررہ وقت پر میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ نذیر اور عارف تیار تھے۔ ہم نے ٹیکسی لی اور عارف نے اسے چھتا لال میاں چلنے کو کہا۔ چھتا لال میاں میں ایک جگہ ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی اور عارف ہمیں قریب ہی ایک گیراج میں لے آ گیا۔ اس نے گیراج میں کام کرنے والے ایک لڑکے سے کہا اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم گیراج کے اندرونی حصے میں ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں موجود تھے۔ وہاں ایک شخص نے بھرپور مسکراہٹ سے ہمیں خوش آمدید کہا اور اپنا تعارف بشیر احمد کے نام سے کرایا۔ یہ نام سن کر میں کچھ چونک سا گیا۔ یشانت نے بھی کہا تھا کہ چھتا لال میاں میں بشیر گیراج والے سے اس نے چابیاں بنوائی تھی۔ تعارف اور رسمی کلمات کے دوران ہی چائے اور خشک فروٹ آ گیا۔ بشیر کو عارف نے اس ملاقات کا پہلے ہی بتایا تھا، اس لیے ہماری خاطر و مدارت کا سب انتظام تھا۔ بشیر نے بغیر کسی لگی لپیٹی کے بتایا کہ گیراج کا کام تو نہ ہونے کے برابر ہے، 20 سے زیادہ لڑکے اس کے پاس کام کرتے ہیں، جبکہ ہفتوں کوئی گاڑی مرمت کے لیے نہیں آتی۔ اپنے اور ان لڑکوں کے خراجات پورا کرنے کے لیے ان سب کو غیر قانونی کام کرنے پڑتے ہیں۔ صاحب یہ ہندو ویسے تو ہم مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، لیکن اپنے ناجائز کام کروانے کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں، خاصا روپیہ دیتے ہیں، اور اگر میں انکار کر دوں تو سفارشی بنا کر اپنی بیوی اور بیٹیوں کو ہمراہ لے آتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ میں ہر جائز اور ناجائز کام کرتا ہوں، اور ان کی اتنی جرت نہیں کہ وہ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کریں، اور اس علاقے کی پولیس بھی ہماری جانب سے آنکھیں اور کان بند رکھتی ہے، کیونکہ میرے لڑکے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر بکھرے رہتے ہیں۔ میں نے سب لڑکوں کو چاقو کی ایک قسم کا استعمال ٹھیک ٹھاک سکھا رکھا ہے۔ یہاں کچھ عرصہ قبل ایک نیا تھانے دار آیا تھا، اس نے مجھے کئی بار تھانے بلایا اور غیر مہذب انداز میں پیش آیا۔ ایک روز میں نے تھانے میں بیٹھ کر فرول باغ کے لڑکوں نے گھر سے نکلتے ہی اس کی انتڑیاں نکال باہر کی۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹھا تھا کہ فرول باغ کے لڑکوں نے گھر سے نکلتے ہی اس کی انتڑیاں نکال باہر کی۔ میرے تھانے موجودگی میں ہی اس کی لاش تھانے لائی گئی۔
سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا۔ لڑکے واردات کر کے اپنے علاقوں میں روپوش ہو گئے۔ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، یہاں سخت تھانے دار بھیجا گیا، لیکن کسی نے بھی تھانے میں کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے سوا عملی طور پر کچھ نہ کیا۔ یہ ہندو صرف کمزور پر ظلم اور ستم کرتا ہے، اور ذرا کسی نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھا تو فوراً بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بشیر سے اس پہلی ملاقات میں مجھے اپنی اہمیت جتانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ہمیں 31 دسمبر کی رات کو کچھ جگہوں پر دھماکے کرنے ہیں، جس کے لیے ناڈر چست لڑکے اور بڑے کریکرز کی ضرورت ہے۔ بشیر میری بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، صاحب میرے لڑکے تو اتنے ناڈر ہیں کہ میں کہوں تو وہ خود اپنے پیٹ میں چاقو گھونپ لیں، اور جہاں تک کریکرز کا سوال ہے تو یہ ہر قسم کی گولیوں کے علاوہ ہینڈ گرینیڈز بھی آپ کا یہ غلام بناتا ہے۔ میرے گاہک تو اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا، مدھیہ پردیش کی پہاڑیوں پر اور سابر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ عارف نے بشیر کو میرے متعلق پہلے ہی بتایا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ بشیر جیسے کم پڑھے لکھے ہنرمند آدمی جو غیر قانونی کاموں میں بھی ملبوس ہوں کو جب اپنے مذہب کے مفاد کے لیے کوئی کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بشیر کی بھارت میں یہی حالت تھی۔ اس نے ان بے روزگار مسلمان لڑکوں کے گروہ بنا رکھے تھے جو مالی مجبوریوں کا شکار تھے۔ بھارت میں ویسے مسلمان ہونا ہی سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اس لیے یہ لڑکے اس کے گروہ میں بھی شامل تھے۔ بشیر ان سے جو بھی کام لیتا تھا وہ یقیناً خلاف قانون ہوتا تھا، لیکن وہ کوئی منضبط گروہ نہ تھا۔ جب بھی جہاں بھی کوئی موقع ملتا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ نہ تو ان کی کوئی تربیت ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی مخصوص مقصد ان کے پیش نظر تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر 31 دسمبر کو انہوں نے حسب منشا کام کیا تو انہیں میں جہاں تک مجھ سے ہو سکا تربیت دوں گا اور انہیں ایک یونٹ کے طور پر واضح نصب العین کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دوں گا۔ میں نے بشیر سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے اپنے ناڈر اور چست لڑکوں میں سے نسبتاً زیادہ پڑھے لکھے لڑکوں سے ملوا دے۔ اکبر اشوکا کے ہوٹل میں نیو ایئر نائٹ کے لیے ٹیبلوں کی ریزرویشن صرف جوڑوں کے لیے ہو سکتی ہے، اور اس گیدرنگ میں شامل ہونے کے لیے اچھے لباس کے علاوہ پرسنالٹی کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے لڑکوں کا ساتھ دینے کے لیے لڑکیوں کے متعلق تو سوچ لیا تھا کہ ان ہوٹلوں کی لابی میں ایسی بہت سی لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ لڑکوں کے لیے موزوں لباس بھی سلے سلائے مل سکتے تھے۔ بشیر نے مجھے 2 روز بعد شام کو اپنے سلیکٹڈ لڑکوں سے ملوانے کا وعدہ کیا، اور ہم بشیر کے رات کے کھانے تک رکنے کے بےحد اصرار کے باوجود اس سے 2 دن بعد ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتائی اور ہم نے اپنے طور پر یہ پروگرام بنایا کہ ہم اور خصوصاً اس رات اشوکا اور اکبر ہوٹل کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے۔ میں لودھی ہوٹل کے درمیانے درجے کے پروگرام میں شامل ہوں گا، جبکہ میرے ساتھی کارنیویشن ہوٹل میں اپنی شام گزاریں گے۔ 2 روز بعد نذیر، عارف اور میں پھر بشیر کے گیریج میں گئے۔ خاطر مدارت کے بعد بشیر نے اپنے شاگرد کو آواز دی جو اپنے ہمراہ 4 لڑکوں کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ ان 4 لڑکوں کی عمریں 20 اور 25 سال کے درمیان تھی اور شکل و صورت سے بھی وہ اچھے گھروں کے لگتے تھے۔ انہوں نے فرداً ہم سب سے باادب ہو کے ہاتھ ملایا اور بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے نام اور تعلیم پوچھی تو انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ تعلیم بتائی۔ ان میں سے 2 FA، 1 BA اور 1 میٹرک تھا۔ بشیر نے بتایا کہ اس نے انہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ انہیں کیا کام کرنا ہوگا، جس کی انہوں نے بڑی خوشی سے حامی بھر لی ہے۔ ان 4 کو دیکھ اور ان سے مزید گفتگو کے بعد میں نے پروگرام میں ذرا تبدیلی کی اور دونوں ہوٹلوں میں 2 جوڑے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا کہ 1 منٹ کے لیے تاریکی ہونے کے درمیان ایک شخص صرف 1 کریکر ہی چلا سکتا ہے۔ اگر 2 ہوں تو حال میں مختلف اطراف میں 2 کریکر چلنے سے افراتفری میں چند اضافہ ہو سکتا ہے۔ میں نے لڑکوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس گہرے رنگوں کے سوٹ اور اوور کوٹ ہیں۔ بشیر نے بتایا کہ وہ خصوصی طور پر چپٹے کریکر بنا کر دے گا جو لباس میں بخوبی چھپائے جا سکتے ہیں، اور ان کا دھماکہ بہت شدید ہوگا۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ روشنیاں گل ہوتے ہی انہیں کریکر چلانے اور انہیں ہال میں اچھال کر درمیان میں پھینکنا ہوں گے۔ یہ سارا کام 25 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کرنا ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ روشنیاں گل ہونے کے وقفے کے دوران ہی کریکر پھٹ جائے، بلکہ اندھیرے میں پرہجوم حلوں میں کریکر پھٹنے سے جو خوف زدہ اور دہشت پھیلنی تھی اس کا آپ تو بخوبی اندازہ کر سکتے تھے۔ میں نے بشیر کو کہا کہ کریکرز کے ساتھ بارودی بتی اتنی چھوٹی لگائے جو 5 سیکنڈ میں کریکر کو چلا سکے۔
غرض ابتدائی تربیت و پروگرام پر عمل کرنے کی ہدایت دے کر میں نے بشیر کو کہا کہ میں ان لڑکوں سے حلف لینا چاہتا ہوں۔ وہ تیار ہو گئے اور میں نے ان سے حلف لیا کہ وہ اپنا کام پوری محنت اور تندہی سے انجام دیں گے اور خدا نخواستہ کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے تو ہرگز اپنا راز اور ساتھیوں کا نام کسی کو نہ بتائیں گے۔ آج بشیرے نے ہمارے لا علمی میں ہی کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے کہ گرما گرم پرتکلف کھانا آ گیا۔ ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا اور بشیرے کا شکریہ ادا کر کے اس سے رخصت چاہی۔ لڑکے ہمارے جانے سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ میں نے بشیرے سے کہا کہ وہ جو کام ہمارے لیے کرنے لگا ہے اس کا اصل معاوضہ تو اللہ ہی دے گا، لیکن اسے اگر کچھ رقم درکار ہے تو وہ مہیا کی جا سکتی ہے۔ میرے سن کر بشیرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، صاحب روپیہ کمانے کے بہت سے ڈھنگ ہیں۔ جب جائز ذرائع سے بھی میں روزی کمانے میں ناکام ہو گیا تو میں نے ہر ناجائز طریقہ اختیار کیا اور اب میں نے نہ صرف بہت کافی کما لیا ہے بلکہ اس میں گنو گوں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تمام لڑکے اپنی ضروریات کے لیے مجھ سے پیسہ لیتے ہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی تو اپنی جانیں داؤں پر لگا کے جو کام اس ملک میں کرنے آئے ہیں، مجھے اس کا کچھ اندازہ ہے۔ پاکستان پہلے بھی اسلام کا قلعہ تھا اور اب بھی ہے۔ لعنت ہے مجھ پر کہ آپ کے کام میں کچھ ہاتھ ہٹانے کا بھی میں معاوضہ لوں۔ میں تو اپنا سب کچھ پاکستان اور اس کے مفاد پر نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے یہ بات کہہ کر مجھے میری اپنی نگاہوں میں ذلیل کر دیا ہے۔ بشیرے کی باتیں سن کر میں بھی آبیدہ ہو گیا اور میں نے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور کہا، بشیر بھائی، تمہاری دل آزاری کرنے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اس مادہ پرست ملک میں مجھے علم نہیں تھا کہ تمہارے جیسے درد دل رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ پہلے تم نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا تھا اور اب میں کہتا ہوں کہ تمہارے جیسے اسلام اور پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے پاکستان واقعی اسلام کا قلعہ ہے۔ رات کے گھپ اندھیرے کے بعد اب سیاہی چھٹنے والی ہے اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور پاکستان 71 میں اپنی ہضمیت کا پوری طرح سے 71 کی اپنی شکست کا پورا بدلہ لے گا۔ اس ملاقات کے بعد بشیروں اور ان چاروں لڑکوں سے میں 2 مرتبہ ملا اور انہیں 31 دسمبر کی رات کے بارے میں اچھی طرح سے بریف کیا۔ بشیرے نے اسی دوران چپٹے کریکر تیار کر لیے تھے۔ ان کا حجم دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا دھماکہ کسی بڑے بم جیسا ہوگا۔ میں نے اسی دوران اپنے نمبر 2 کو بھیج کر اکبر اشوکا ہوٹل میں 2 ٹیبل ریزرو کروائے جن کے ریزرویشن چارجز 4000 روپے تھے۔ ہماری تمام تیاریاں مکمل تھی۔ جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں، ان دونوں ہوٹلوں کی لابی میں پیٹ پارٹنر لڑکیاں ہمہ وقت موجود رہتی ہیں۔ میں نے اپنے نمبر 2 کو دونوں ہوٹلوں میں بھیجا جہاں سے اس نے 4 مناسب لڑکیوں کو 1000 روپیہ فی لڑکی کے حساب سے بک کر کے انہیں کناٹ پیلس کے رنگ محل ریسٹورنٹ میں 31 دسمبر کی شام کو 7 بجے ملنے کا کہا اور ایڈوانس میں انہیں 100 روپیہ فی لڑکی دیا۔ کرسمس اور نیو ایئر کی وجہ سے ان کال گرلز کے ریٹ بھی بڑھ گئے تھے۔ میں نے یہ سارا کام اپنے نمبر 2 کے ذریعے اس لیے کروایا کہ پہلے میں ہی ڈی ایم آئی کی نظروں میں آ چکا تھا اور میں کسی طرح ان کا اور خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ سب تیاریاں مکمل تھی۔ مقررہ وقت کے مطابق 31 دسمبر کو 5 بجے شام میں بشیرے کے پاس گیا تو لڑکے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ بشیرے نے ہر لڑکے کی پینٹ کی بیلٹ کے ساتھ کریکرز اس طرح لگائے تھے کہ کوٹ پہننے سے وہ بالکل چھپ جاتے تھے۔ ہر لڑکے کے پاس ایک خنجر بھی ٹانگوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں کناٹ پیلس میں 7 بجے سے پہلے ہی پہنچ جانے کا کہا جہاں میرے نمبر 2 نے 4 لڑکیوں کے ساتھ انہیں ملنا تھا۔ نمبر 2 کی نشاندہی لیدر جیکٹ اور سرخ قمیض تھی۔ میں نے 4 لڑکوں کو 1000 روپیہ دینا چاہا تو بشیر نے منع کر دیا اور کہا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں 2000 روپیہ دے چکا ہے۔ بشیر نے انہیں سگریٹ کے پیکٹ اور ماچس دیتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، میں نے انہیں کہا ہے کہ کام کے بعد آج رات خوب موج اڑاؤ۔ 31 دسمبر کے رش کی وجہ سے ہمیں کافی انتظار کے بعد 2 ٹیکسیاں ملی۔ بشیر نے لڑکوں کو ایک ٹیکسی میں روانہ کیا اور چلتے وقت انہیں کہا کہ اگر کام ٹھیک طور سے انجام نہ دیا جائے تو تمہارے گھر والوں کو قبرستان بھجوا دوں گا کیونکہ تمہاری لاشیں انہیں وہیں ملیں گی۔ یہ چلتے وقت کی آخری ہدایت تھی۔ ہمیں بھی بھارتی بارڈر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح کی لیکن نرم الفاظ میں ہدایت ملی تھی۔ میرا نمبر 2 8 بجے مجھے مغل محل ریسٹورنٹ میں ملا۔ اس نے بتایا کہ 4 لڑکیاں بروقت پہنچ گئی تھی۔ لڑکوں کے آنے کے بعد اس نے 4 ریزرویشن کارڈ لڑکوں کو اور بقایا 900 روپیہ فی لڑکی لڑکیوں کو دیے اور 2 گروپس میں ٹیکسیوں میں بیٹھ کر اشوکا اور اکبر ہوٹل چلے گئے ہیں۔
میں نے نمبر 2 کو بھی اپنے جانے کی اجازت دے دی اور اپنے ہوٹل چلا آیا۔ لودھی ہوٹل بھی 4 اسٹار ہوٹل تھا۔ انہوں نے بھی 31 دسمبر کی رات کو بھرپور منانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ میرا ٹیبل پہلے ہی سے ریزرو تھا۔ میں کمرے میں جا کر غسل کر کے تازہ دم ہوا اور ڈریس سوٹ پہن کر نیچے آ گیا۔ ہوٹل کی کانفرنس ہال میں نیو ایئر نائٹ منانے کا انتظام تھا۔ ہال میں سینکڑوں رنگ برنگے غبارے، کرسمس لڑی کے علاوہ رنگ دار جھلملاتی روشنیوں کی لڑیاں آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ میں اپنے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک تمام ٹیبل بھر چکے تھے۔ بمبئی سے خصوصی بلایا گیا ایک بینڈ اپنی تیز دھنوں سے ماحول کو مزید رنگین بنا رہا تھا۔ ہر ٹیبل پر جوڑے بیٹھے تھے، صرف میرا ٹیبل ہی ایسا تھا جس پر میں اکیلا تھا۔ جوڑا نہ ہونے کی رعایت مجھے خصوصی طور پر اس لیے دی گئی تھی کیونکہ میں ہوٹل کا مستقل رہائشی تھا۔ ان دنوں مشہور مغربی ناچ شیک اینڈ روک اینڈ رول تھے اور مجھے ان پر خاصا عبور حاصل تھا۔ تھوڑی دیر پر ڈانس ہال کا مینیجر میرے پاس آیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا کہ ایک بریگیڈیئر اور ان کی بیگم بغیر ریزرویشن کے آ گئے ہیں۔ بریگیڈیئر عرصے سے ہمارے ہوٹل کے اچھے کسٹمر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں آپ کی ٹیبل پر بٹھا دیا جائے۔ میں تنہائی سے پہلے ہی بور ہو رہا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور رسم کے مطابق ان کے استقبال کے لیے ہال کے دروازے پر چلا گیا۔ مینیجر نے بریگیڈیئر سے میرا اور بریگیڈیئر نے اپنی بیوی سے میرا تعارف کرایا۔ یہ بھی وہی بات تھی، ادھیڑ عمر شوہر اور جوان بیوی۔ میں نے انہیں اپنے ٹیبل پر جوائن کرنے کی دعوت دی تو وہ تو تھے ہی ایسی دعوت کے ملنے کے انتظار میں۔ بخوشی میرے ساتھ ہو لیے۔ میں نے بریگیڈیئر کی بیوی کو کرسی پر بٹھایا اور دوسری جانب بریگیڈیئر بیٹھ گیا اور بیچ میں سینڈوچ بن گیا۔ بریگیڈیئر اس کی بیوی سے مشروبات کے لیے پوچھا تو بریگیڈیئر نے کہا، تھینک یو ویری مچ بٹ وی ول پے۔ شکریہ، لیکن ہم اپنے مشروبات کی قیمت خود ادا کریں گے۔ بریگیڈیئر نے ولائتی وسکی منگوائی اور دونوں میاں بیوی جام پر جام چڑھانے لگے۔ نیو ایئر کی رات روشنی اور سجاوٹ کی جگمگاہٹ، بینڈ کے نغمات، بکھیرتے ساز اور فلور پر ناچنے والوں کے تھرکتے بدن۔ بریگیڈیئر کی بیوی نے کئی بار شوہر کو آنکھ کے اشارے سے فلور پہ آنے کہا، لیکن بریگیڈیئر صاحب ابھی تک شراب سے اپنی بیٹری چارج نہ کر سکے تھے۔ اس کی بیوی جلا اٹھی۔ اس وقت بریگیڈیئر کا میں نے ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بریگیڈیئر سے اجازت طلب کر کے اس کی بیوی کو ناچ کی دعوت دی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم نے فلور پر ڈانس شروع کیا اور وقفے سے رات 11:45 بجے تک ناچتے رہے۔ بریگیڈیئر نے اپنی کوشش میں ناکام ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ پی لی تھی کہ کرسی سے ٹیک لگا کر خراٹے بھرنے لگا۔ اس طرح سونے میں ہی اس کی عافیت تھی۔ حال میں فوٹوگرافر بھی گھوم پھر کر تصویریں اتار رہے تھے اور 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب میں نے بریگیڈیئر کو جگایا اور کہا، صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ نئے سال کے استقبال میں بیوی کو اس کے حوالے کر کے میں ہوٹل سے باہر چلا آیا۔ لودھی ہوٹل اکبر اشوکا سے زیادہ دور نہیں تھا، پھر بھی تجسس کی وجہ سے میں باہر آ گیا تھا۔ ٹھیک 12 بجے فضا چھوٹے چھوٹے دھماکوں سے گونج اٹھی۔ ہوٹل کی تمام روشنیاں 1 منٹ کے لیے گل کر دی گئی تھی۔ مجھے اپنے ساتھی لڑکوں کے متوقع دھماکوں کی آواز سنائی نہ دی۔ میں تقریباً 20 منٹ یخ بستہ سردی میں تپیڑے کھاتے ہوئے صرف ڈریس کوڈ میں باہر کھڑا رہا۔ جب سردی ناقابل برداشت ہو چکی تو میں ہوٹل واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کے انجن اپنے زوردار سائرن بجاتے اشوکا اور اکبر ہوٹل کی سڑک پر جاتے دکھائی دیے۔ مجھے سردی کا احساس ختم ہو گیا اور میں تصور میں ان ہوٹلوں میں دھماکوں سے پھیلی خوفگی کے عالم میں مہمانوں اور ہوٹل کے سٹاف کی بھاگ دوڑ افراتفری کو انجوائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر تصور کی آنکھوں سے ان مناظر سے لطف اندوز ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہاں میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ تعارف کے وقت بریگیڈیئر نے اپنا نام راج پال اور اس کی بیوی نے مالتی بتایا تھا۔ ڈانس ہال میں ہنگامہ اتنا زیادہ تھا کہ بات کو بات سنائی نہ دیتی تھی۔ وہ تو دوسرے دن بریگیڈیئر سے شام کو ملاقات ہوئی تو اس سے کافی شب میں مفصل گفتگو ہوئی۔ دراصل بریگیڈیئر اتنا مدہوش ہو چکا تھا کہ اس کو ہوٹل سٹاف نے بڑی دقت سے ہوٹل کی گاڑی پر اس کو بنگلے میں پہنچایا تھا۔ اس کی بیوی بھی ڈرائیونگ کرنے کی حالت میں نہ تھی۔ بریگیڈیئر کی گاڑی ہوٹل میں ہی کھڑی رہی تو وہ دوسرے دن شام کو بریگیڈیئر صاحب اپنی گاڑی لینے آئے اور ہوٹل کا بل ادا کرنے آئے۔ قسط نمبر 28 ناول غازی۔ نذیر، عارف اور میں دوسرے دن 12 بجے بشیرے کے ہاں پہنچے۔ صبح کے اخباروں کی فرنٹ پیج پہ اکبر اور اشوکا ہوٹل میں رات ٹھیک 12 بجے بم پھٹنے، مہمانوں کے زخمی ہونے، مختلف قیاس آرائیوں سے بھرے پڑے تھے۔ بشیر نے بتایا کہ چاروں لڑکے صبح 10 بجے آئے تھے۔ چاروں کے کریکر صحیح وقت پر پھٹے تھے۔ وہ تو
افراتفری میں اندھیرے میں ہی باہر نکل آئے تھے۔ البتہ حال میں لوگوں کی چیخوں پکار اور دھماکوں سے ٹوٹنے والی بوتلوں، گلاسوں اور ہلکے فرنیچر کے ٹکڑوں سے کئی افراد دونوں جگہوں پر زخمی ضرور ہوئے تھے۔ لڑکوں نے اسے بتایا تھا کہ دہلی کے انتہائی پوش علاقے جہاں دنیا بھر کے سفارت خانے موجود ہیں میں ان ہوٹلوں میں دھماکے کی وجہ پولیس اور فوج نے دونوں ہوٹلوں کو کارڈن گھیرا کر لیا تھا۔ اخبارات میں لکھا تھا کہ فوری طور پر یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دھماکے کس چیز کے تھے۔ دونوں ہوٹلوں کی بھی پوری تلاشی لی گئی اور کچھ برآمد نہ ہونے پر ہی فوج اور پولیس کا گھیرا ختم کیا گیا۔ 2 روز بعد میں نذیر اور عارف کے ساتھ بشیرے کی گیراج میں گیا۔ بشیرہ اپنے لڑکوں کی کامیابی پہ پھولا نہیں سما رہا تھا۔ ہم نے اسے اور اس نے ہمیں مبارکباد دی۔ میں نے بشیرے سے کہا، یہ دھماکے ہمارے مقصد کے حصول کی طرف پہلا قدم تھا۔ تمہارے لڑکوں کی آزمائش بھی اور تمہاری وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ اب ہم ان لڑکوں سے وہ کام لیں گے جس سے پورے بھارت میں ہلچل مچ جائے گی۔ میں نے بشیرے کو بے حد اصرار کر کے لڑکوں کو بطور انعام دینے کے لیے 12,000 روپے دیے اور کہا کہ آئندہ 2-3 روز میں اسے پورا پلان بتا دوں گا تاکہ اس پر عمل کرنے کے لیے لڑکوں کو تربیت دی جا سکے۔ بشیر سے فارغ ہو کر ہم واپس آ گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے 26 جنوری کے لیے ایک پلان ترتیب دیا اور اس کی نوک پلک سواری۔ 26 جنوری کو بھارت کے ہر بڑے شہر میں خصوصاً دہلی میں پاکستان میں 23 مارچ کی طرح دفاعی افواج کی پریڈ، ایئر شو اور اسلحے کی نمائش ہوتی ہے، اور یہی دن ہم نے اپنے مشن کے لیے چنا تھا تاکہ بھارتی عوام اور غیر ملکی سفارتی نمائندوں کے سامنے بھارتی افواج اور انٹیلیجنس کی بےزتی کر سکیں اور ان کی نااہلیت کو دنیا بھر کے سامنے ظاہر کر دیں۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے دہلی کے پالم ایئرپورٹ، بمبئی کے سانتا کروڑ میں نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے دہلی کے پالم ایئرپورٹ، بمبئی کے سانتا کروڑ ایئرپورٹ اور سری نگر کے ہوائی اڈے کے کارگو سیکشنز کو ٹارگٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ دہلی میں پریڈ کے دوران خود ساختہ مالوٹوف بمبوں کے دھماکے بھی کرنے تھے۔ ایئرپورٹس کے کارگو سیکشنوں میں دھماکوں میں ہم نے آتش گیر مادہ استعمال کرنا تھا تاکہ جانی نقصان کم سے کم ہو اور مالی نقصان زیادہ سے زیادہ، اور دہلی میں فوجی پریڈ کا تو ہم کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے، اس لیے ہم نے پریڈ کے آخر میں مختلف صوبوں کے فلوٹس کو ان کے سٹارٹنگ پوائنٹ میں ہی مالوٹوف بمبوں کا نشانہ بنانا تھا۔ بجائے بوتلوں کے ہم نے دستی تھرماس کے ٹین کے خولوں سے یہ بم بنانے کا فیصلہ کیا۔ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے بوتلیں ہاتھ میں دیکھ کر انٹیلیجنس والوں کو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن چائے بھرے تھرماس تو پریڈ دیکھنے والے اکثر ساتھ لاتے ہوں گے، اور ان تھرماسوں میں ہمارے 4-5 چائے بھری تھرموس بآسانی نظر انداز کیے جا سکتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے مشورے سے پلان مکمل کرنے کے بعد میں بشیر کے گیراج میں گیا اور اپنا پلان بتایا۔ آتشی گرنیڈ تو میں اپنے سینئرز کے دیے ہوئے نئے ہمدرد سے دہلی میں حاصل کر سکتا تھا۔ مالوٹوف بمبوں کے لیے میں نے بشیر کو کہا کہ 4-5 دستی تھرماس لے کر ان کے خولوں پر ایسے گہری لکیریں لگا دے جیسے دستی بمبوں پر ہوتی ہے۔ ایئرپورٹس پر دھماکوں کے لیے اس نے کہا کہ پہلے والے 4 میں سے ہی 3 لڑکے اس کام کے لیے بھیجیں گے۔ ان میں سے ایک لڑکا بمبئی کئی بار جا چکا تھا، اسے بمبئی کے لیے منتخب کیا گیا۔ دہلی کا پالم ہوائی اڈہ تو سب نے دیکھ رکھا تھا، وہاں بھی کام دکھانا کوئی مشکل نہ تھا۔ بات سری نگر کے ہوائی اڈے پر آ کے ٹھہر گئی۔ 71 کی جنگ کے بعد بھارتی افواج کی مقبوضہ جموں کشمیر میں عددی طاقت بڑھا دی گئی تھی۔ سردیوں میں تو عوام کی آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی۔ ان حالات میں مشن اگر کامیاب ہو بھی جائے تو سری نگر سے باہر نکلنے کے صرف 2 راستے تھے، ایک بذریعہ ہوائی جہاز اور دوسرا بذریعہ سڑک۔ ان دونوں پر چیکنگ کے دوران اگر کوئی سری نگر میں اپنے قیام کی مدت اور جگہ کے متعلق سوالات کا خاطر خواہ جواب نہ دے سکے تو اسے فوری گرفتار کر لیا جانے کا ہر ممکن امکان تھا۔ ہم نے ان خدشات کے پیش نظر سری نگر کے ہوائی اڈے کو اپنے پروگرام سے نکال دیا اور بقایا کی پوری طرح تیاری شروع کر دی۔ اگلے روز میں اپنے نئے ہمدرد کے پاس پہنچا۔ اس کی فیکٹری دہلی سے ملحقہ انڈسٹریل ایریا میں واقع تھی۔ میں فیکٹری کی انتظار گاہ میں کافی دیر بیٹھا رہا، اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ خاصی دیر کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اس سے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ میں نے چٹ پر اپنا کوڈ پہلے سے لکھ رکھا تھا۔ میں نے وہ چٹ اس کی میز پر رکھ دی۔
اس پہلی اور اچانک ملاقات میں چٹ دیکھ کر وہ کچھ نہ سمجھا اور سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے الٹا پڑھیے۔ الٹا پڑھ کے اسے فوراً بات سمجھ میں آ گئی۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے وقت اس نے میرے سلام کا رسمی سا جواب دیا تھا۔ اب اٹھ کر اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، خیریت پوچھی اور کہا ہم اکٹھے اب دفتر سے باہر نکلتے ہیں، مزید گفتگو گاڑی میں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں اپنے کوٹس کو دو مرتبہ دہرایا تاکہ ایک دوسرے کے متعلق کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ دہلی جانے والی سڑک پر اس نے دھیمی رفتار سے گاڑی چلانا شروع کر دی اور مجھ سے آمد کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے 6 عدد گرینیڈ درکار ہیں جن کی پن نکالنے اور پھٹنے میں 15 منٹ کا وقفہ ہو۔ عام گرینیڈ پن نکالنے کے 6 سیکنڈ بعد پھٹ جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایسا گرینیڈ تو مہیا نہیں، لیکن وہ ہمیں ٹائم بم دے سکتا ہے جس کے پھٹنے کا وقت ہم خود سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آئندہ پیر کے دن ٹھیک اسی وقت میں اسے اس کی فیکٹری سے 500 قدم کے فاصلے پر سڑک پر ملوں اور لفٹ مانگنے کے لیے اشارہ کروں۔ گاڑی میں ہی وہ مجھے مطلوبہ اشیاء ایک سوٹ کیس میں پیک میرے حوالے کرے گا۔ اس نے کہا کہ میری فیکٹری میں تقریباً 80% غیر مسلم کام کرتے ہیں، اس لیے آپ کا فیکٹری میں آنا نامناسب ہے۔ اس نے مجھے اپنے گھر اور فیکٹری کے فون نمبر دیے کہ جب بھی کوئی کام ہو تو ان نمبروں پر فون کر کے صرف یہ کہے کہ آج موسم اچھا ہے اور اگلے روز شام 6 بجے میں آپ کو ایئرپورٹ روڈ پر پانی کی سبیل کے پاس سے گاڑی میں اٹھا لیا کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کو پیسے دینے کی ہدایت بھی ملی ہے، اس لیے سوٹ کیس میں 1 لاکھ روپیہ بھی ہوگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے کام بھی کرنا چاہتا ہے اور کچھ ڈرا ہوا بھی ہے۔ اس نے مجھے دہلی کے شروع ہوتے ہی ایک ٹیکسی اسٹینڈ پر اتار دیا۔ میری عادت ہے کہ کسی سے ملنے کی جگہ سے اگر میں واقف نہ ہوں تو ملاقات سے پہلے اس جگہ کو تلاش کر لیتا ہوں تاکہ ملاقات کے وقت جگہ ڈھونڈنے میں وقت صرف نہ ہو۔ ٹیکسی اسٹینڈ سے ٹیکسی لے کر میں نے اسے ایئرپورٹ روڈ پر چلنے کو کہا۔ ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا کہ ایئرپورٹ روڈ پر کس جگہ جانا ہے۔ میں نے اسے بتایا ٹھنڈی پانی کی سبیل والی کوٹھی پر۔ اس سڑک پہ شاید ایک ہی کوٹھی سبیل والی تھی۔ ڈرائیور نے مجھے ٹھیک سبیل والی کوٹھی پر اتار دیا۔ ٹیکسی کو فارغ کر کے میں نے اس کوٹھی کے مالک کی نیم پلیٹ پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ کوٹھی مشہور فلمی ماہنامے شائع کے مالک یونس دہلوی کی تھی۔ میں نے کچھ دور اور آگے جا کر ایک ٹیکسی پکڑی اور اپنے ہوٹل چلا گیا۔ اپنی طرف سے 26 جنوری کے استقبال کے لیے ہم نے اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسی دوران پاکستان سے 2 مرتبہ ڈاک ملی اور ہم نے اپنی ڈاک میں پاکستان میں بھی بھیجی۔ یشوناتھ باقاعدگی سے ڈاک کا پیکٹ میرے ساتھیوں کے حوالے کرتا اور ہر مرتبہ 2000 روپیہ لے لیتا۔ پاکستان سے ٹرانسمیٹر پہ بھی باقاعدگی سے ہماری خیریت پوچھی جاتی تھی۔ ہر کام معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ بشیر نے 4 تھرموسوں کے خول میرے کہنے کے مطابق بنا لیے اور چاروں لڑکوں کو ان کے مشن بتا دیے تھے۔ آئندہ پیر کو میرے نئے کانٹیکٹ نے ہمدرد نے 6 ٹائم بم اور 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دیا۔ میں اور میرے ساتھی 26 جنوری کے مشن میں اگرچہ عملی حصہ نہیں لے رہے تھے، لیکن جنگ کے دنوں کی طرح ان کا گھر ہمارا آپریشن روم بن گیا تھا، جہاں پر ہم باہمی مشورے سے فیصلے ہوتے تھے اور میں تقریباً ہر روز بشیر کے گیراج جانے لگا۔ چاروں لڑکے بھی وہاں آ جاتے تھے اور میں انہیں مشن کے دوران پیش آنے والے ہر دشواری سے نکلنے کی تربیت دینے لگا۔ ان لڑکوں کی دلیری اور خوشی میری ہدایات پر عمل کرنے اور بار بار ریہرسل کے باوجود بشاش رہنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکے اپنے مشن کو بخیر و خوبی انجام دیں گے۔ جنوری کے تیسرے ہفتے میں نے انہیں 2 ٹائم بم لا کے دیے اور انہیں آپریٹ کرنے کی بار مشق کروائی۔ میں نے انہیں ٹائم بم 20 منٹ بعد پھٹنے کا وقت ایڈجسٹ کرنے کی بار مشق کروائی اور انہیں کہا کہ ٹائم بم کا کارگو سیکشن میں کارگو کے بڑے کارٹنز کے درمیان چھپا کے رکھ دیں۔ کارگو سیکشن میں داخلے کے لیے انہیں بتایا کہ اس سیکشن میں اکثریت ایجنٹ سامان بک کروانے یا چھڑوانے آتے ہیں۔ وہ ان کے ہمراہ ہی ان کے ساتھی کے طور پر سیکشن میں داخل ہوں تو ان کے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ یکلخ طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کے کسی بڑے کارٹن پر بیٹھ جائیں اور چھوٹا سا تھیلا جس میں بم رکھا ہو اس کو چھپا کر اور بم چلنے کا سوئچ آن کر کے پچھلے کارٹن کے پیچھے رکھ دیں اور پھر جلد از جلد وہاں سے نکلیں اور خیال رکھیں کہ 20 منٹ میں آپ ایئرپورٹ ورنہ کم از کم کارگو سیکشن سے نکل کر مین ٹرمینل میں پہنچ جائیں اور جتنی جلد ممکن ہو ایئرپورٹ سے جتنا دور جا سکتے ہیں چلے جائیں۔
پالم ایئرپورٹ پر عارف انہیں 2 مرتبہ لے کر گیا اور کارگو سیکشن میں لے جا کر انہیں عملی طور پر وہاں کا ماحول دکھایا۔ اس نے سیکشن کے ایک کارکن سے یوں ہی پوچھا کہ بکنگ کے کتنے روز تک کارگو بمبئی پہنچ جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور معلومات لی اور واپس چلے آئے۔ بمبئی کے متعلق ہم نے فیصلہ کیا کہ 2 لڑکے وہاں جائیں، ایک مشن سر انجام دے اور دوسرا اسے کور کرے۔ بشیر نے انہیں 4 عدد پستول بھی دیے، خطرہ اگر زیادہ ہو تو بے شک پستول سے ہوائی فائر، اور اگر مسلح افراد سامنے آ جائے تو انہیں گولی مار کر فرار ہو جائیں۔ 21 اکتوبر کو 2 لڑکے بذریعہ ٹرین بمبئی روانہ ہو گئے۔ بشیر نے انہیں ایک ایڈریس زبانی یاد کروایا کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اس ایڈریس پر جا کر نہ صرف مدد حاصل کر سکتے ہیں بلکہ روپوش بھی ہو سکتے ہیں۔ بشیر نے بمبئی میں اپنے اس کانٹیکٹ کو فون کر کے بتا دیا کہ اگر ان ناموں کے لڑکے آئیں تو ہر طرح سے ان کی مدد کرے۔ مجھے بشیر، عارف، نذیر اور ان لڑکوں کی گرمجوشی سے محسوس ہوتا تھا کہ ان میں ہر کوئی اس مشن کو اپنا ذاتی کام سمجھ کر پوری توانائی اس میں صرف کر رہا ہے۔ ان لڑکوں کی بمبئی روانگی کے بعد میں نے بشیر کے ساتھ مل کر مالو 2 بم تیار کیے۔ یہ بم بنانے کی ترکیب میں یہاں اس لیے تحریر نہیں کر سکتا کیونکہ ترکیب جاننے کے بعد ہر گھر بم ساز فیکٹری بن جائے گا۔ بشیر نے اپنے گروپ میں 4 لڑکے اس کام کے لیے چنے اور میں نے انہیں یہ بم ترکیب جاننے کے بعد یہ بم ایکٹیو کرنے اور انہیں پھینکنے کی 20 بار ریہرسل کروائی۔ 25 دسمبر کو جب ہم ملے تو پالم ایئرپورٹ اور پریڈ جانے والے لڑکے مکمل طور پر تیار تھے۔ بشیر نے مشن کے بعد 2 جگہوں سے لڑکوں کو اٹھانے کے لیے 2 پرائیویٹ موٹروں کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ میں اور میرے ساتھی پریڈ پر جا رہے تھے۔ میرے نمبر 2 نے مشن کے دوران تصویریں اتاری تھیں اور ایک ساتھی نے اسے کور دینا تھا۔ دوسرے 2 ساتھیوں نے 4 لڑکوں کو کور دینا تھا۔ پالم ایئرپورٹ پر کارگو سیکشن کے اندر پہنچنے کی ذمہ داری عارف نے لے لی تھی۔ 26 جنوری 8:30 بجے دہلی میں پریڈ اور 11 بجے دونوں ایئرپورٹس پر کارروائی کا وقت بہت پہلے ہی مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس مقررہ وقت میں تبدیلی صرف موقع پر حالات کو دیکھ کے ہی کی جا سکتی تھی۔ بمبئی جانے والے لڑکوں نے عارف کو فون پر اپنے بمبئی پہنچنے اور سانتا کروز ایئرپورٹ پر کارگو سیکشن میں جا کر حالات کا جائزہ لینے کا بتا دیا تھا، اور یہ ہمارا پہلا مشن تھا جس میں ہم صرف نگرانی کرنے والے تھے اور سارا مشن ان لڑکوں نے پورا کرنا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ 25 اور 26 جنوری کی رات میں نے بڑی بے قراری میں گزاری تھی۔ تمام رات میں بار بار اللہ پاک کے حضور یہی التجا کرتا رہا کہ ہمارا یہ مشن پہلے مشنوں کی طرح کامیابی سے ہمکنار ہو۔ میں خصوصی طور پہ مشن میں شامل لڑکوں کی سلامتی کی دعا بھی مانگ رہا تھا۔ ہم تو پاکستان سے ہی سر پر کفن باندھ کر نکلے تھے، لیکن یہ لڑکے صرف ہماری ترغیب دینے کی وجہ سے اس خطرناک کام میں محض اپنے مذہب اور جذبے کی وجہ سے شامل ہوئے تھے۔ 26 جنوری کو صبح سویرے میں تیار ہو کر ہوٹل سے باہر آیا۔ 8 بجے اندرا گاندھی کو لال قلعے پر بھارتی پرچم لہرانا تھا۔ اندرا گاندھی کو لال قلعے پر بھارتی پرچم لہرانا تھا اور 8:30 بجے پریڈ کا آغاز ہونا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی ملی جس نے میٹر کے بجائے منہ مانگے داموں پر مجھے پریڈ کے نقطۂ آغاز سے ذرا دور اتار دیا۔ پریڈ کے لیے بھارت کی 3 افواج کے فوجی دستے اور ٹینک، توپیں، میزائل بیررز، موبائل ریڈار کے ٹرک، بارڈر سیکیورٹی فورس، بی ایس ایف کے دستے، اونٹ سوار صحرائی جنگ کے لڑاکا دستے، انجینئرنگ کے عارضی پل بنانے کے موبائل ٹرک ترتیب میں پریڈ کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان کے بعد پیرا ملٹری فورس، پولیس اور سی ایم ایچ کی نرسوں کے دستے، ان کے بعد اسکاؤٹس، طلبہ اور طالبات کی ٹولیاں پی ٹی کے مظاہرے کے لیے موجود تھے۔ سب سے آخر میں مختلف صوبوں کی ثقافتی نمائندگی کرنے والے فلوٹ تھے۔ پریڈ دیکھنے کے لیے تمام ممالک کے سفیروں اور وی آئی پی شخصیتوں کے لیے سلامی کے چبوترے کے دونوں طرف شامیانے لگے ہوئے تھے۔ بھارتی صدر کو سلامی لینی تھی جب 3 افواج کے سربراہ اور وزیر اعظم کے لیے چبوترے پر بیٹھنے کا انتظام تھا۔ پریڈ دیکھنے کے لیے عوام کی بہت بڑی تعداد پریڈ کے نقطۂ آغاز سے لے کر کرسیوں کے طویل سلسلے تک سڑک کے دو رویہ کھڑی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے دونوں طرف چھتریاں اور چھتریاں نظر آ رہی تھی۔
اس سارے علاقے میں بھارتی فوج اور پولیس کے جوان سیکیورٹی کے لیے جا بجا کھڑے تھے. یہ اتنی بڑی پریڈ تھی کہ اسلامی چبوترے سے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے چوک میں دائیں جانب والی سڑک میں بھی 1 کلومیٹر تک پریڈ میں شمولیت کرنے والے بلکہ بالکل تیار کھڑے تھے. میں نے لڑکوں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ جب پریڈ شروع ہونے کا اعلان ہو جائے تو اس کے بعد ہی وہ کارروائی کریں، کیونکہ اعلان کا مطلب یہ ہوگا کہ صدر، وزیر اعظم اور تینوں فوجوں کے سربراہوں کے علاوہ تمام سفیر اور وی آئی پی شخصیات بھی آ چکی ہوں گی. اس لیے میں نے کارروائی کا وقت مقرر کرنے کے باوجود حالات کی مناسبت سے وقت میں تبدیلی کا اختیار انہیں دیا تھا. ہم نے جو مالوٹوف بم بنائے تھے ان سے ہمارا مقصد صرف فلوٹس میں آگ بھڑکانا اور توڑ پھوڑ کا کام لینا تھا. 26 جنوری کو عام تعطیل تھی اور صرف لازمی سروس مثلاً ہسپتال، فائر بریگیڈ، ایئرپورٹ اور ریلوے وغیرہ کی چھٹی نہیں تھی. ہمارے سب انتظامات مکمل تھے اور اب سب کام لڑکوں کو کرنا تھا. اللہ پاک سے انہیں کامیابی اور ہمت ملنے کی امید تھی. مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ میں خود گھبرایا ہوا تھا. ہم نے بھارت میں جو بھی کام کیے تھے وہ خفیہ انڈر شیڈو تھے، کھلے عام اور لاکھوں عوام کے درمیان نیم تربیت یافتہ لڑکوں کے ذریعے دھماکے کرنے کا یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا. بھارتی سیکیورٹی کا سارا دھیان مسلح افواج اور فوجی اسلحے کی حد تک تھا. اس کے بعد شامل پریڈ دستوں کی سیکیورٹی بہت کم تھی اور فلوٹوں پر تو سیکیورٹی کے لیے اکا دکا پولیس کے سپاہی ہی نظر آتے تھے. میرا یہاں کوئی کام نہ تھا. ڈی ایم آئی کی نظروں سے میں پہلے ہی آ چکا تھا، لہٰذا اچھے نتائج کی تمنا اور توقع کے لیے ہوئے میں اپنے ہوٹل میں واپس آ گیا. دھماکوں کے وقت ہوٹل میں میری موجودگی بھی میرے اوپر کسی شک کو دور کرنے کے لیے ضروری تھی. میں نے اپنے ساتھیوں اور بشیرے سے یہ طے کیا تھا کہ دھماکوں کے فوری بعد وہ اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں. لڑکے بشیر کو اپنے مشن کی رپورٹ دیں. بعد دوپہر 3 بجے میں ساتھیوں کے گھر جاؤں گا اور نذیر کے فون سے بشیر سے رابطہ کروں گا. بشیر کی اور اپنے 2 ساتھیوں کی جو لڑکوں کو کور دے رہے تھے رپورٹوں کا موازنہ کروں گا. دہلی پالم ایئرپورٹ کی رپورٹ بھی اس وقت تک یقیناً آ چکی تھی اور عین ممکن تھا کہ بمبئی سے بھی اس وقت تک رپورٹ موصول ہو جائے. قسط نمبر 29 غازی. 3 بجے میں ساتھیوں کے پاس جانے کے لیے ہوٹل سے باہر نکلا اور ایک ٹیکسی لی. مجھے نئی دلی سے پرانی دلی جانا تھا. راستے میں کئی سگنل آئے تھے. ایک سگنل پر جب ٹیکسی رکی تو اخباروں کے زیمے بیچنے والے چلا کے زیمے فروخت کر رہے تھے. انگریزی کا صرف ایک زیمہ مل سکا، باقی سب ہندی زبان کے تھے. زیمے میں شیخ سرخیوں میں پریڈ میں شمولیت کرنے والے 4 فلوٹوں پر دھماکے، آگ لگانے اور فلوٹوں پر موجود 20 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی خبر تھی. دوسری سرخی میں پالم ایئرپورٹ پر کارگو سیکشن میں بم دھماکوں سے کارگو کی خاصی بڑی تعداد تباہ ہونے اور چھت کا ایک حصہ گرنے کا لکھا ہوا تھا. اخبار میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دونوں جگہوں پہ موقع پر کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور پولیس کارگو سیکشن کے عملے کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کر رہی ہے، جبکہ فلوٹوں پر دھماکوں سے عوام کی افراتفری اور بھاگنے کی وجہ سے کئی افراد گر کے زخمی ہو گئے تھے. جو خبر سننے کے لیے میں ساتھیوں کے پاس جا رہا تھا اس کا بیشتر حصہ میں نے اخبار میں ہی پڑھ لیا تھا اور مجھے مل گیا تھا. یہاں پر میں قارئین کو دونوں جگہوں پر دھماکے کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں. کارگو سیکشن میں دھماکہ کرنے والے لڑکے کو میں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ بم آن کر کے بڑے کارٹنوں کے بیچ میں پھینک دے. اس طرح بم کی شدت میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے. 360 درجے کے گول دائرے میں 80 درجہ طاقت تو فرش پہ ہی ختم ہو جاتی ہے اور 180 درجے میں تقریباً 140 درجے بم کی شدت دونوں اطراف سے کارٹنوں کو تباہ کر دیتی ہے اور آگ لگا دیتی ہے، جبکہ 35 سے 40 درجہ دھماکے کی شدت سیدھی اوپر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کئی کارٹن تباہ ہو گئے اور ان میں آگ لگی. چھت کا ایک حصہ گر گیا اور فرش پر گڑھا پڑ گیا اور البتہ جانی نقصان نہیں ہوا. فلوٹس پر مالوٹوف بم چونکہ پھینکے گئے تھے اس لیے تھرماس کے خولوں کے ٹکڑوں سے ان پر موجود لوگ زخمی ہوئے اور فلوٹ جو لکڑی کے ڈھانچوں پر بنائے ہوتے ہیں ان میں فوری آگ بھی لگ گئی. دہلی میں ہمارا مشن پوری طرح سے کامیاب ہوا تھا. پریڈ کے دوران فلوٹوں پر حملے کے آگ لگنے اور لوگوں کے زخمی ہونے سے فلوٹوں کی پریڈ میں شمولیت نہ ہو سکی. غیر ملکی سفیر اور وی آئی پی آگ لگنے، لوگوں کے زخمی ہونے، بھارتی سیکورٹی کی اہلیت کے گواہ تھے. عوام کی افراتفری اور بھاگ دوڑ نے دھماکوں کے تاثر کو دوچند کر دیا تھا. پالم ایئرپورٹ میں دھماکے نے ریسٹرکٹڈ زون میں بھارتی سیکورٹی کی دھجیاں اڑا دی تھی.
اگر ہم چاہتے تو ان دھماکوں سے 20 افراد کو ہلاک بھی کر سکتے تھے، لیکن ایک تو بھارتی نہتی عوام کو ہلاک کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا، دوسری ہلاکت کی صورت میں سب کی ہمدردیاں ہلاک شدگان اور بھارتی حکومت کے ساتھ ہوتی، لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ سب بھارتی سیکورٹی خصوصاً 26 جنوری کے حوالے سے کی نااہلیت پر غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور یہی ہمارا مقصد اور تھا جو 100% پورا ہوا۔ ساتھیوں کے گھر پہنچ کے میں نے نذیر کے ذریعے عارف کو بلوایا اور اس کے آنے تک ساتھیوں کے پاس بیٹھ کر ان سے تفصیل پوچھی۔ ہم نے تو جو مالوٹوف بم بنائے تھے وہ عام مالوٹوف سے بہت زیادہ اپ گریڈڈ تھے۔ میرے ساتھی بھی ان کارکردگی سے حیران تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکوں نے چاروں تھرماس یکے بعد دیگر فلوٹس پر اچھالے، بم زوردار دھماکے سے پھٹے، ان کے ٹکڑوں نے نہ صرف فلوٹوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو زخمی کیا بلکہ قریب کھڑے چند پریڈ دیکھنے والے بھی زخمی ہوئے۔ بم پھٹتے فلوٹوں میں آگ لگی، وہاں کھڑے عوام ڈر کر بھاگے، اس افراتفری میں لڑکے بھی بھاگے۔ بشیر نے ان کے لیے گاڑی کا پہلے انتظام کر رکھا تھا، لہٰذا بخیریت و عافیت اپنی منزل پر پہنچ گئے ہوں گے۔ عارف نے بشیر کو فون کر کے اس بات کی تصدیق کر لی تھی۔ عارف نذیر کے گھر آ چکا تھا۔ میں نیچے آیا اور دونوں کو مہم کی کامیابی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے ہم سب کو مبارکباد دی۔ عارف نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر کام سر انجام دینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ کارگو سیکشن میں اس وقت صرف 2 آدمی حال میں موجود تھے۔ لڑکے نے کارٹنوں کو دیکھتے ہی بم کو آن کر دیا اور ان کارٹن پر ایسے بیٹھ گئے جیسے کسی کا منتظر ہو، اور موقع ملتے ہی بم کا تھیلا 2 کارٹنوں کے درمیان پھینک دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے 11 بجے یہاں ایک بیرنگ ایجنٹ نے ملنے کو کہا تھا، مجھے ایک ضروری کام سے واپس جانا ہے، اگر کوئی پوچھے تو اسے بتا دیں کہ چندر آ کر چلا گیا۔ یہ کہہ کر لڑکا باہر چلا آیا۔ ایئرپورٹ سے باہر میں گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا اور بمشکل گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ہمارا کام مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا ہم واپس چلے آئے۔ گاڑی بشیر نے بیچی تھی۔ میں راستے میں اتر گیا اور گاڑی لڑکے کو لے کر بشیر کے گھر چلے گی۔ اب تک مجھے بمبئی کے ہوائی اڈے کے علاوہ تمام معلومات مل چکی تھی۔ نذیر کے ٹیلی فون سے بشیرے سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ ابھی تک بمبئی سے کوئی اطلاع نہیں آئی، کیونکہ اس دور میں ڈائریکٹ ڈائلنگ کا سسٹم شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے کال ملنے میں خاصا وقت صرف ہو جاتا تھا۔ میں نے بشیر کو دہلی میں لڑکوں کی کامیابی پر اسے اور لڑکوں کو مبارکباد دی۔ بشیر نے اگلے روز دوپہر کو اس خوشی میں ہمیں کھانے کی دعوت دی جسے میں نے انتہائی شکریہ کے ساتھ مسترد کر دیا، کیونکہ ان دھماکوں کے بعد دہلی میں سیکورٹی یقیناً بہت سخت ہو چکی ہوگی اور ہم کسی طرح بھی بے احتیاطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے بشیر سے کہا کہ بمبئی سے جو خبر آئے وہ عارف کو مختصر اور چپٹے الفاظ میں بتا دے۔ نہ معلوم مجھے کیوں یہ خیال آ رہا ہے کہ دہلی میں مسلمانوں اور سکھوں کے ٹیلی فونوں پر آبزرویشن لگ چکی ہوگی۔ میں نے نذیر کے گھر میں چائے پی اور ساتھیوں کو بتا کر اپنے ہوٹل چلا آیا۔ دوسرے روز میں ابھی کمرے میں ہی تھا کہ نمبر 2 کا فون آیا اور اس نے ہمارے اپنے طے شدہ کوڈ میں بتایا کہ چائے کی 2 پیٹیاں بغیر ٹوٹ پھوٹ کے گودام میں پہنچ چکی ہیں۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ بمبئی گئے ہوئے دونوں لڑکے اپنے کام کر کے بمبئی کے ٹھکانے پر بخیریت پہنچ چکے ہیں۔ مجھے ان کی طرف سے تسلی ہوگی۔ میں نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا اور اپنے مقررہ کردہ 2 اخبار ٹائمز آف انڈیا اور ٹربیون دیکھنے شروع کیے۔ دونوں اخباروں کے پہلے صفحے پریڈ کے دوران دھماکوں اور دہلی اور بمبئی ایئرپورٹس پر دھماکوں کی خبروں اور تصویروں سے بھرے پڑے تھے۔ ٹربیون نے تو اپنے اداریے میں صاف لکھا کہ 26 جنوری کو دہلی اور بمبئی دھماکے پاکستان کے ایجنٹوں یا آزادی پسند سکھوں نے کیے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے شاندار پریڈ کو سمبل آف نیگلیجنس قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی نمائشی پریڈوں کے بجائے ہمیں اپنے سیکورٹی پر توجہ دینی چاہیے۔ دشمن ہمارے اتنے اندر گھس آیا اور اتنی بے خوفی سے کارروائیاں کر رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ پریڈ کے دوران یہ حادثہ اور دہلی اور بمبئی کے ہوائی اڈوں میں دھماکے دراصل ہمارے منہ پر دشمن کا بھرپور تماشا ہے۔ ابھی 31 دسمبر کے تماچے کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ 26 جنوری کو دوبارہ ہماری نااہلیت کے باعث ہمیں بھرپور تماچا کھانا پڑا ہے۔ مجھے انگریزی کے جو بھی اخبارات ان خبروں کے حوالے سے مل سکی وہ لیے تاکہ انہیں پاکستان جانے والی ڈاک میں بھیج سکوں۔ ان دھماکوں کی خبر BBC نے بھی نشر کی اور مجھے یقین تھا کہ تمام سفیروں نے ان دھماکوں کی خبر اپنے ممالک کو بھیج دی ہوگی۔
یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمیں پاکستان سے ان دھماکوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں ملی تھی. میں نے یہ دھماکے کرنے کا فیصلہ اپنی صوابید کے مطابق خود کیا. سکوت ڈھاکہ کے سہانے کو صرف میری سینئرز ہی نہیں بلکہ سارے پاکستانیوں نے شدت سے اپنی رسوائی سے تعبیر کیا تھا، اور ہم اب اس رسوائی کا بدلہ لینے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے. میرے سینئرز کو ان دھماکوں کی اطلاع تو مل چکی تھی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا. ہماری ڈاک سے جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ دھماکے ہم نے کروائے تھے اور پاکستان کے ہمدردوں کا ایک گروہ بھی تشکیل دے دیا تھا، تو یقیناً وہ خوشی سے جھوم اٹھے ہوں گے. پاکستان سے آنے والی ڈاک میں انہوں نے ہمیں اس از خود کردہ کارروائی پر بہت مبارکباد اور شاباش دی، اور لکھا کہ جب اپنے چیف کو انہوں نے ہماری سابقہ کارروائیوں کے ساتھ ان دھماکوں کا بتایا تو چیف کے سراہتے ہوئے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ اگر مجھے اتنے حوصلہ مند 25 گروپ اور مل جائیں تو میں بغیر جنگ لڑے بھارت کو شکست دے کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہوں. 2 فروری کو بشیر نے بمبئی والے لڑکوں کی بخاریت دہلی آمد کا مصدع سنایا. ان دھماکوں کے بعد بھارتی انٹیلیجنس واقعی بہت چوکس ہو چکی تھی. ہم نے بھی اپنے ڈاک پاکستان بھیجنے اور وصول کرنے کے سوا آئندہ کے سب پلانز کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیے. یوشان سے ڈاک باقاعدگی سے مل رہی تھی اور میرے ساتھی مسلسل کام اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے خاصے تھک چکے تھے. میں نے سینئرز کی اجازت سے ہم سب کے لیے 10 روز کی چھٹی کی اجازت لے لی. پروگرام اس ترتیب سے طے ہوا کہ پہلے میں اکیلا 10 روز کی چھٹی کروں گا، پھر ساتھی 2 کی ٹولی میں یکے بعد دیگرے چھٹی پر جائیں. میں نے اپنے 10 روز شملہ میں گزارنے چاہے. سردیوں میں شملہ میں برف باری اور جاگوں میں بندروں کے گڑھ کے متعلق میرے والدین نے مجھے بڑی دلچسپ باتیں سنایا کرتے تھے. میری پیدائش سے 5 سال تک کی عمر وہ گرمیوں کا موسم شملہ میں گزارتے تھے. میرے دماغ میں شملہ کی دھندلی سی تصویر بھی تھی، اور اب میں خود جا کر اس تصویر کو نمایاں طور پر دیکھنا چاہتا تھا اور اس میں نقش بھرنا چاہتا تھا. میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ شملہ پہنچ کر میں انہیں اپنے ہوٹل سے فون کروں گا اور انہیں رابطے کے لیے نمبر بتا دوں گا تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ مجھے رابطہ کر سکیں. پاکستان سے آنے والی ڈاک کی وصولی اور ڈاک بھیجنے کی تاریخ میری چھٹیوں میں آنی تھی، اس لیے میں نے نمبر 2 کو چارج دیتے وقت کوریئر سے ملنے کا کوڈ اور جگہ بتا دی. یہ کوریئر سے پہلے بھی کیپٹن ارشد کے ہمراہ میرے نمبر 2 کو دیکھ چکا تھا. میں نے جانے کی سب تیاری کر لی. گرم کپڑے چند جوڑے سوٹ کیس میں ڈالے، سائلنسر والا اور سادہ پسٹل ساتھ لیا. ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا. لاکر میں رکھے 1 لاکھ سے زیادہ روپے نمبر 2 کے حوالے کی اور اپنا باقی سامان بھی ساتھیوں کے پاس رکھا، اور 20 فروری کو میں شملہ کے لیے روانہ ہو گیا. شملہ پہنچے مجھے ابھی 6 روز ہی گزرے تھے کہ میرے نمبر 2 کا فون آیا. اس نے بتایا کہ بشیر کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور یہ خبر اسے نذیر اور عارف نے بتائی ہے. یہ خبر سنتے ہی میرا تفریحی موڈ تو یکلخت ختم ہو گیا تھا. میں نے نمبر 2 کو کہا کہ وہ اور دوسرے ساتھی ہرگز اس طرف نہ جائیں. نذیر اور عارف کو بھی ادھر جانے سے منع کر دیں، اور میں پہلی گاڑی سے واپس آ رہا ہوں. سفر کے دوران میں سارا وقت یہی سوچتا رہا کہ بشیر کو کس نے قتل کیا ہے. پولیس یا سرکاری اداروں نے اگر اسے ہلاک کیا ہے تو اخبارات میں بڑھا چڑھا کر اسے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا جاتا، لیکن اداروں کی طرف سے بالکل خاموشی تھی. اس واردات کی تفصیل مجھے دہلی جا کر ہی مل سکتی تھی. بشیر جیسے مخلص ساتھی کی موت پر میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور یہ کوئی کم صدمہ کی بات نہیں تھی. دہلی آ کر میں سیدھا ساتھیوں کے گھر گیا اور ان سے جو کچھ بھی اس واردات کی تفصیل مل سکی وہ نذیر عارف کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور مل سکتی تھی وہ سن کر نذیر اور عارف کے ساتھ ایک میٹنگ کی. نذیر اور عارف نے بھی جتنا کچھ اس واردات کے متعلق انہیں علم تھا مجھے بتایا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قاتل کون ہے. عارف نے بتایا کہ بشیر سے رات کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنے اندرونی کمرے میں اکیلا تھا، کوئی ملنے آیا جسے اس نے اپنے کمرے میں بلا لیا. نذیر کے ملازم کے مطابق وہ کوئی 2 سکھ تھے. ملازم چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں گیا تو اس نے گولی چلنے کی آواز سنی. وہ بھاگا ہوا کمرے میں آیا تو بشیر کو ماتھے پہ گولی لگ چکی تھی اور وہ بستر پر دراز مرا پڑا ہوا تھا اور سکھ غائب تھا. ملازم نے بشیر کے جاننے والے 2 قریبی گھروں میں اطلاع دی اور وہ آگے اور اس واردات کی پولیس کو خبر کی. اگلی صبح لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا اور وہ بعد دوپہر لاش کو دفنا دیا گیا. عارف نے بتایا کہ گو بشیر لاوارث تھا، لیکن اس کے جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. دکھ اور غم کا احساس اپنی جگہ، لیکن میں بشیر کے قتل کو اندھا قتل قرار دینے کے لیے تیار ہرگز نہیں.
میرے دماغ میں بار بار ایک ہی بات گھوم رہی ہے کہ بشیر کو جو دن کے وقت بھی بغیر جان پہچان کے کسی کو نہ بلاتا تھا، رات کو اپنے اندرونی کمرے میں کسی انجان کو ملنے اور ملازم کو چائے بنانے کے لیے بھیجنے پر کیسے تیار ہو گیا۔ اس کا ملازم، جس کا نام عاقل میاں تھا، میں نے اس سکھ کو اپنے لیے انجان بتایا اور کہتا ہے کہ جب میں اس کا پیغام لے کر بشیر کے پاس گیا تو اس نے سکھ کو فوراً ہمراہ لانے کو کہا۔ عاقل قریب 2 سال سے بشیر کے باورچی اور خادم کا کام کر رہا تھا۔ اس واردات کی کڑیاں ملاتے مجھے 2 دن گزر گئے۔ اچانک ایک خیال آیا کہ واردات کے متعلق ہم صرف عاقل میاں کے بیان کی روشنی ہی میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ بفرض عاقل کا بیان ہی غلط ہو تو؟ اچانک میرے دماغ میں کڑیاں خود بخود ملنے لگی۔ بشیر اپنی تمام رقم اپنے ہی گھر میں رکھتا تھا، جس کا عاقل میاں کو علم ہو جانا عین ممکن تھا۔ عاقل قریب 2 سال قبل بشیر کی ملازمت میں آیا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس سکھ کو عاقل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ بڑے تعجب کی بات تھی۔ عاقل میر ٹھکا رہنے والا تھا، یہ اس کا بیان تھا جس کی کبھی تصدیق نہیں کی گئی۔ ان سب باتوں کی روشنی میں میری سوچ صرف عاقل کو ہی قاتل ٹھہراتی تھی۔ اس واردات کے بعد روپے لے کر فوراً ہی بھاگ نہ جانے کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی تھی کہ بشیر کے دوست اور جانثار ساتھی سے پتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے۔ میں نے عارف اور نذیر سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ بشیر کے ظاہری طور پر رکھے ہوئے صرف 3,000 ہی ملے ہیں، جبکہ خود بشیر کی زبانی اس کے پاس 9-10 لاکھ روپیہ تھا جسے اس نے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا۔ جو میں عاقل کے متعلق سوچتا، میرا شک یقین میں بدلتا جاتا۔ بالآخر میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ایک ترکیب کو عملی جامہ پہنچانے کا فیصلہ کیا اور اگلی شام ہم مسلح ہو کر بشیر کے گیرج کی طرف روانہ ہو گئے۔ بشیر کے گیرج سے قدرے پہلے ہی ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ ہم سنگل فائل پوزیشن میں چل رہے تھے۔ حالات ہی کچھ ایسے ہو چکے تھے کہ ہمیں بے حد احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا۔ بشیر ہمارا قابل اعتماد ساتھی بن چکا تھا اور اس کے ذریعے ہم 31 دسمبر اور 26 جنوری کے مشن پورے کر سکے تھے۔ اس کے قتل کو بھول جانا اور پس پش ڈالنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس جذباتی لگاؤ کے علاوہ بشیر ہماری بہت اہم ضرورت تھا۔ اس کے توسط سے ہم نے لڑکوں کے گروہ کو باقاعدہ تربیت دینے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے متعلق اپنے سینئرز کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ ہمیں یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر قاتل کو ہمارے اور بشیر کے تعلقات کا علم ہو گیا تو وہ کسی وقت بھی ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے، اس لیے فوری طور پر اس کا سراغ لگانا اور ہمیشہ کے لیے اس کا منہ بند کرنا ہمارے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بشیر کی گیرج سے کچھ پہلے ہی ہم چاروں لڑکے اپنی طرف نظر آتے دکھائی دیے۔ بشیر کے گیرج سے کچھ پہلے ہی ہمیں چاروں لڑکے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں واپس لوٹ جانے کا کہا۔ ان لڑکوں نے 26 جنوری کو پریڈ کے دوران دھماکے کیے تھے۔ ہمیں ان پر پورا اعتبار تھا۔ ہم واپس چل پڑے۔ وہ لڑکے تیز تیز چلتے ہوئے ہم سے آن ملے اور سرگوشی میں انہوں نے بتایا کہ گیرج میں اس وقت پولیس آئی ہوئی ہے۔ کچھ اور آگے ایک چھپر ہوٹل تھا۔ وہ 2 لڑکے ہمیں اس ہوٹل کی پچھلی طرف لے گئے۔ وہاں چھپر ہوٹل کے باورچی خانے کے ساتھ ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں چند کرسیاں اور میزیں پڑی ہوئی تھیں۔ لڑکوں نے بتایا یہ چھپر ہوٹل بشیر نے ہی ایک بے روزگار مسلمان کو اپنے پیسوں سے بنوا کر دیا تھا اور بشیر کے ساتھیوں کے لیے محفوظ جگہ تھی۔ تھوڑی دیر میں چائے آ گئی۔ آسمان سیاہ بادلوں سے بھرا پڑا تھا۔ کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ ان لڑکوں نے بتایا کہ پولیس نے عاقل میاں سے معمولی سی پوچھ گچھ کی ہے۔ پولیس کو تو یہ خوشی تھی کہ علاقے کے مشہور انڈرورلڈ مسلمان گنڈا ہلاک ہو گیا تھا۔ ان کی سردردی ختم ہو چکی تھی، اس لیے محض رسمی اور سرسری کارروائی جاری تھی۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ آج ہم فیصلہ کرنے نکلے ہیں کہ بشیر کے قاتل تک ہر حالت میں پہنچیں گے۔ لڑکے کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ ہمیں عاقل پر شک ہے۔ لڑکے نے دبی زبان سے میری بات کی تائید کی، لیکن وہ حیران تھے کہ اس 2 سالہ پرانے ملازم کو بشیر کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ بشیر اسے تنخواہ سے بہت زیادہ رقم انعام اور امداد کی صورت میں دیتا تھا۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ ہمارے ساتھ ہی ٹھہریں، آج ہی اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ عاقل بے گناہ ہے یا گناہ گار۔ لڑکوں نے رضامندی ظاہر کی۔ میں نے 2 لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی کہ گیرج کے قریب کہیں چھپ کر دیکھیں اور پولیس کے جانے کا ایک لڑکا ہمیں فوراً اطلاع دے اور دوسرا وہیں کھڑا رہے۔ عاقل اگر ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی باہر جائے تو اس کا پیچھا کرے۔ دونوں لڑکے چلے گئے اور ہم ان کے انتظار میں اسی کمرے میں بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک لڑکا تقریباً بھاگتے ہوئے آیا۔ اس نے بتایا کہ پولیس واپس چلی گئی اور عاقل جب
گیرج کے دروازے وغیرہ بند کرنے لگا تو اس لڑکے کے ساتھی نے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی عاقل کو باتوں میں لگا لیا ہے اور اگر ہم جلد وہاں پہنچ جائیں تو گیرج کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم فوراً اٹھے اور بھاگم بھاگ گیرج تک پہنچے۔ گیرج کا بڑا دروازہ نیم کھلا تھا۔ ہم ایک ایک کر کے گیرج میں داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں داخل ہونے والے میرے ساتھی نے گیرج کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ قسط نمبر 30 ناول غازی۔ عاقل جو ہم 9 افراد کی اچانک آمد سے گھبرا گیا تھا، دروازہ بند ہوتے ہی دیکھ کر بالکل ہی بوکھلا گیا اور مدد کے لیے چیخنے ہی والا تھا کہ میرے جوڈو کراٹے کے ماہر ساتھی نے اسے چہرے پر لگاتار 2-3 گھونسے مار کر نیم بے ہوش کر دیا۔ میں نے 2 لڑکوں کی ڈیوٹی مین گیٹ پر لگائی تاکہ اگر کوئی باہر سے آئے تو ہمیں بتا سکے۔ میرے 2 ساتھیوں اور 2 لڑکوں نے عاقل کو ہاتھوں پاؤں سے اٹھا لیا اور اسے گیرج کے اندر اس کمرے میں لے گئے جہاں بشیر دن کے وقت بیٹھا کرتا تھا۔ اس کمرے کے اندر سے ایک کمرہ چھوڑ کر بشیر کے رہائشی حصے کے 2 کمرے تھے اور ان کمروں سے متعلقہ 2 بڑے کمرے وہ بڑا کمرہ تھا جس میں لیتھ مشین کے علاوہ کئی اور مشینیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ بشیر کے رہائشی حصے کے کمرے مقفل تھے۔ عاقل کی جیب سے میرے نمبر 2 نے چابیاں نکالی اور عاقل کو گھسیٹتے ہوئے ہم سب بشیر کے رہائشی کمرے میں آ گئے جس کمرے میں اس کا قتل کیا گیا تھا۔ عاقل کے لیے یہ سب بالکل غیر متوقع تھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میں نے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے اسے ٹھٹوں سے مارنا شروع کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے شروع میں ایسے مار دی جائے کہ وہ سچ بولنے پر مجبور ہو جائے۔ جب اس کی اچھی طرح سے ٹھکائی ہوگی تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے ایک زوردار جھانپڑ رسید کیا اور کہا فرش پر اکڑو ہو کر بیٹھے۔ عاقل فرش پر بیٹھ گیا تو میں نے اسے پوچھا اب ٹھیک بتاؤ کہ بشیر کیسے قتل ہوا۔ عاقل نے وہی سکھ والی کہانی شروع کی تو میرے ساتھی نے پیچھے سے اس کے سر پر گھونسا مارا۔ میں نے عاقل سے کہا میں نے تمہیں سچ بولنے کے لیے کہا تھا، سکھ والی بات بالکل غلط ہے، سچ بتاؤ۔ عاقل نے گڑ گڑا کر قسمیں کھانی شروع کی کہ سکھ والا واقعہ ہی سچا ہے۔ میرے ساتھیوں نے اسے پھر مارنا شروع کیا۔ بہرحال موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور یہ کمرہ گیرج کے بالکل آخری حصے میں واقع تھا۔ عاقل کی چیخو پکار کی آواز سڑک پر سنی جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ میرے ایک ساتھی نے لوہے کا ایک بھاری رینچ اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ ہاتھوں سے شروع کروں یا پاؤں سے؟ میں نے کہا پاؤں سے۔ میرے ساتھی نے اسے جوتے اتارنے کو کہا۔ عاقل نے جوتے اتارنے میں تعامل کیا تو میرے ساتھی نے اپنی گرفت میں لے کر اس کے جوتے اتارے۔ 2 ساتھیوں نے عاقل کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک نے اس کے منہ میں رومال ٹھونسا اور رینچ والے ساتھی نے پورے زور سے اس کے پاؤں پر رینچ مارنا شروع کیا اور تب چھوڑا جب اس کے پاؤں کی ہڈیاں چکنا چور ہو چکی تھیں۔ عاقل بہت تڑپا تلملایا لیکن میرے ساتھیوں کی مضبوط گرفت سے نہ نکل سکا۔ عاقل کے منہ میں رومال بدستور ٹھونسا ہوا تھا۔ میرے ساتھی نے اس کا دوسرا پاؤں کھینچ کر سامنے کیا اور مارنے کے لیے رینچ بلند کیا۔ میں نے عاقل کو کہا اب بھی سچ بول دو تو اس اذیت سے بچ جاؤ گے، دوسری صورت میں تمہارا دوسرا پاؤں اور پھر سارے جسم کی ایک ہڈی کی 20 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم سچ بلوانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ عاقل کے منہ میں رومال تھا، دونوں بازو ساتھیوں نے پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلانا شروع کیا۔ رینچ والے ساتھی نے اس کے منہ سے رومال نکالا تو پہلے تو عاقل نے درد کی تکلیف میں سے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ میرے ساتھی نے رینچ اٹھا کر پھر اس کے پاؤں کو نشانہ بنانا چاہا تو عاقل نے چیختے ہوئے کہا اللہ کے واسطے مجھے مت مارے، میں سب کچھ سچ بتاتا ہوں۔ اس طرح کے تشدد کو تابڑ توڑ حملے کہتے ہیں۔ عاقل نے جو کچھ بتایا وہ یہ تھا کہ بشیر کے قتل سے 1 رات پہلے اس نے بشیر کو اپنے خفیہ سیف کھولتے دیکھ لیا تھا۔ یہ سیف زمین میں اسی کمرے میں اسی طرح گڑی ہوئی تھی کہ اس کے سامنے کا رخ اوپر کی جانب تھا اور فرش سے قریباً 6 انچ اندر تھی۔ کمرے میں بڑے ٹائلوں کا فرش تھا، سیف بند کر کے اس کے اوپر ٹائل رکھ دیے جاتے تھے اور بڑا قالین ان ٹائلوں کو ڈھانپ دیتا تھا۔ کمرے میں ایک بڑا قالین بچھا ہوا تھا اور سیف والی جگہ پر صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ عاقل نے بتایا کہ سیف میں ڈھیر سارے روپے دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ بشیر کو اس پر اتنا اعتبار تھا کہ اسے ایک پستول بھی دے رکھا تھا۔ اسی پستول سے اس نے بشیر کو اگلی رات نشانہ بنایا اور بشیر کی جیب سے چابیاں نکال کے سیف کھولنی چاہی لیکن کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ سیف میں نمبر لاک بھی تھا۔
ہم نے صوفہ ہٹایا، قالین پلٹا، ٹائل اٹھائے تو سیف سامنے تھی۔ چابیاں کا پوچھنے پہ عاقل نے بتایا کہ دوسرے کمرے میں لیت مشین کی موٹر کے نزدیک چھپا رکھی ہیں۔ ایک ساتھی اس کمرے میں گیا اور چابیاں اٹھا لایا۔ چابیاں تو سیف میں لگ گئی، لیکن نمبر لاک بڑی پرابلم تھا۔ سیف اتنی مضبوط تھی کہ پستول کی گولیوں سے بھی نہ کھل سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ نمبروں کی ترتیب بشیر نے کہیں لکھ کر رکھی ہوگی۔ میں نے بشیر کے کاغذات کی الماری کھنگالنا شروع کی۔ اس الماری میں مختلف قسم کے کاغذات، بجلی اور پانی کے بل بے ترتیب پڑے ہوئے تھے۔ ایک ڈائری نما کاپی کاغذوں کے نیچے سے ملی۔ اس میں نام، ٹیلی فون اور عجیب و غریب قسم کے ایڈریس لکھے ہوئے تھے، مثلاً مشرق میں 140 کلو والے کو سامان پہنچانا ہے، 6 کلو جنوب والے کو سامان کی قیمت ملے گی۔ اس ڈائری پہ اسی طرح کی تحریریں درج تھیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس ڈائری کے ہر صفحے کے اوپر بسم اللہ الرحمن کی تعداد 786 لکھی ہوئی ہے۔ صرف ایک صفحہ تھا جس پر دائیں جانب 6 اور 8 لکھے ہوئے تھے، جبکہ بائیں جانب 7 لکھا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس صفحے پر 786 کو الٹ پلٹ کر اور الگ الگ کیوں لکھا تھا۔ میرے ساتھی اسی دوران سیف کے نمبر ملانے کی کوشش کر رہے تھے، بغیر کسی وجہ کے۔ میں نے انہیں ہٹایا اور نمبروں والی ناپ کو 0 پر لا کر پہلے دائیں جانب نمبر 8 پر لایا، پھر بائیں جانب پورا چکر دے کر 7 پر اور رکا اور دائیں جانب پورا چکر دے کر 6 پر۔ اللہ کا نام لے کر میں نے ہینڈل گھمایا تو سیف کھٹک سے کھل گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ سب بسم اللہ کی برکت تھی، محض اتفاق نہ تھا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ سیف کو بالکل خالی کر دیں۔ سیف میں سے 11 لاکھ اور 5,000 کے لگ بھگ رقم، 8 عدد مختلف بور کے پستول اور ریوالور، بے شمار گولیاں اور ایک ڈائری برآمد ہوئی۔ ڈائری میں اس گروہ کے تمام لڑکوں کے پتے اور کچھ ٹیلی فون نمبر بھی لکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہ ڈائری تو جیب میں رکھ لی اور اسی دوران شدید بارش اور خاصی رات گزر جانے کے باعث بڑے گیٹ پر کھڑے لڑکے بھی اندر آ گئے تھے۔ روپیہ اور کاغذات میرے ساتھیوں نے بشیر کے ہی ایک سوٹ کیس میں رکھ لی اور اسلحہ اور گولیاں ایک کینوس کے تھیلے میں ڈال دیے۔ عاقل گھٹنوں کے بل بیٹھا آنکھیں پھاڑے ہمیں اور سیف سے نکالنے والے لاکھوں روپے کو دیکھتے ہوئے در سے کرا رہا تھا۔ اب وہی ہماری سب سے بڑی پرابلم تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی تھی کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے والدین اور ان کی غیر موجودگی میں دوستوں اور ساتھیوں سے مشورہ ضرور کرتا تھا، لیکن بعض اوقات جب میں اپنے کسی فیصلے کو بالکل درست سمجھتا تو پہلے اس پہ عمل کرتا اور بعد میں دوسروں کو بتاتا۔ میں نے لڑکوں کو گاڑی پر ڈالنے والے ترپال لانے کو کہا۔ چند منٹ میں وہ ایک پھٹا پرانا ترپال لے۔ میں نے انہیں ترپال کو دوہرا کر کے بچھانے کی ہدایت دی۔ کسی کو بھی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں نے کیا کرنے جا رہا ہوں۔ سب خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ وہ عاقل کو ترپال کے بیچ میں بٹھا دیں۔ انہوں نے عاقل کو اٹھا کر ترپال پر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے آئندہ اقدام کا قیاس کریں، میں نے سائلنسر والا پسٹل نکالا اور عاقل کے سینے پر تے پر تے گولیاں داغ دی۔ عاقل نے مدھم سے سسکی لی اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لڑکوں اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں، مختلف آراء کی صورت میں کسی مخمصے میں پڑ جاؤں۔ عاقل نے بشیر کے قتل کا اقبال کیا تھا۔ محض پیسے کے لالچ میں اس نے ہمارے ایک بے لوث اور وفادار ساتھی کا قتل کیا تھا، اور اسے زندہ چھوڑ دینے کا مطلب تھا کہ میں اپنے سمیت اپنے ساتھیوں، لڑکوں اور نذیر عارف کو بھارتی پولیس اور DMI کے حوالے کر دوں۔ میرے ساتھیوں نے پہلی مرتبہ مجھے طیش کے عالم میں دیکھا تو وہ تو بالکل خاموش رہے۔ سب لڑکے مجھے لالا جی کہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے سکوت توڑا اور کہنے لگا، لالا جی، ہمیں یہی تشویش تھی کہ کہیں آپ اسے چھوڑ نہ دیں۔ اس جیسے غدار اور نمک حرام کا یہ انجام لازمی تھا۔ وہ چپ ہوا تو سب نے اس کی تائید کی۔ ایک لڑکے نے کہا کہ اگر اس کی لاش کے 5-7 ٹکڑے کر دیے جائیں اور چہرہ ناقابل شناخت بنا کر گردن الگ کر دی جائے تو بہتر رہے گا۔ ایک نے تجویز کیا کہ لاش کو گیراج میں کہیں دفن کر دیا جائے، جو میں نے فوراً ہی مسترد کر دیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ چہرے کو ناقابل شناخت بنا کر گردن الگ کر دی جائے اور بقیہ جسم کے 8 ٹکڑے کیے جائیں۔ ان ٹکڑوں کو ترپال کے ٹکڑے کر کے ان میں الگ الگ باندھ کر دریا میں پھینک دیا جائے۔ عاقل کا سارا سامان جلا دیا جائے اور کوئی ایسا نشان نہ چھوڑا جائے جس سے پتہ چل سکے کہ عاقل کو مار دیا گیا ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ لاش کے ٹکڑے کرنے کا کام میں نے لڑکوں کو سونپا۔ میرے ساتھیوں میں سے ایک باورچی خانے میں چائے بنانے چلا گیا۔
قائرین، یہ میری زندگی اور بھارت میں میرا پہلا قتل تھا جس پہ میں کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ عارف نے فون ملایا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے اور موسلا دھار بارش جاری تھی۔ کافی دیر گھنٹی بجنے کے بعد عارف نے فون اٹھایا۔ میں نے عارف کا فون ملایا اور اس رات 2:30 بج رہے تھے اور موسلا دھار بارش جاری تھی اور کافی دیر تک گھنٹی بجنے کے بعد عارف نے فون اٹھا لیا۔ میں نے مختصراً اسے کہا کہ چھاتا لال میاں میں ہم کل 9 افراد موجود ہیں، ایک بڑی ایمرجنسی ہے، اس لیے جیسے بھی ہو ایک پرائیویٹ کار خود ڈرائیو کرتے ہوئے 4 بجے تک پہنچ جائے۔ عارف کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی میں نے فون کر دیا۔ آدھ گھنٹے کے اندر لڑکوں نے لاش کے ٹکڑوں کی 9 گٹھڑیاں بنا لی تھیں اور میرا ساتھی چائے اور بسکٹ لے کے باورچی خانے سے آ گیا۔ سب نے چائے پی۔ 4 بجنے سے پہلے ہی ہمیں ہارن کے وقفے سے بجنے کی آواز سنائی دی۔ عارف اپنے ایک پڑوسی کی گاڑی لا چکا تھا۔ میں نے مختصراً اسے ساری بات بتائی۔ لڑکوں نے گاڑی کی ڈگی میں سب گٹھڑیاں بھی رکھ دی۔ انہوں نے ایک عقل مندی کی تھی کہ گیرج میں پڑی اینٹوں میں سے ہر گٹھڑی میں 5 اینٹیں بھی رکھ دی تھی تاکہ گٹھڑیاں وزن کی وجہ سے تہہ میں چلی جائیں۔ ہر گٹھڑی کو رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ عارف نے بتایا کہ ایک سڑک جناکیہ ڈاؤن سٹریم میں 10-12 میل تک دریا کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ گٹھڑیوں کو وہاں پھینکنا بہتر رہے گا۔ میں نے صبح 4 بجے کا وقت اس لیے چنا تھا کہ اس وقت پولیس اور دیگر اداروں کے نائٹ ڈیوٹی والے گھروں کو چلے جاتے تھے، جبکہ صبح کی ڈیوٹی والے 6 بجے سے پہلے ڈیوٹی کے مقام پر نہیں پہنچتے تھے۔ اس وقت صرف نواحی دیہاتوں سے دودھ والے ہی سڑکوں پر نظر آتے تھے۔ گاڑی میں عارف کے ساتھ میرے ایک ساتھی اور 3 لڑکے بیٹھ گئے تاکہ گٹھڑیوں کو ٹھکانے لگانے میں وقت صرف نہ ہو۔ گیرج میں ہی میرے سوا 3 ساتھی اور ایک لڑکا رہ گیا۔ عارف نے واپسی پر لڑکوں کو چھاتا لال میاں کے قریب اتار کر میرے ساتھی کے ہمراہ واپس چلے جانا تھا۔ میں نے عارف کو کہا کہ گٹھڑیاں پھینکنے کے بعد گاڑی کی ڈگی کو کچھ وقت بارش میں کھلا رہنے دے تاکہ اگر خون کا کوئی نشان ہو تو وہ مٹ جائے۔ ہمارے پاس رہ جانے والے لڑکے نے بتایا کہ دہلی کی بہت ساری ٹیکسیاں چھاتا لال میاں میں رہنے والوں کی ہیں جو صبح 7 بجے روزی کمانے نکل پڑتی ہیں۔ ٹھیک 5:30 بجے ہم نے گیرج کے کمروں اور مین گیٹ کو تالا لگایا اور سوٹ کیس اور کینوس کی پستولوں اور گولیوں سے بھرے تھیلے کو اٹھا کر سڑک پر آ گئے۔ ابھی بالکل اندھیرا تھا اور بادلوں نے سحر کی مدھم روشنی کو چھپا رکھا تھا۔ موسلا دھار بارش جاری تھی۔ ہم بارش میں بھیگتے چلتے تقریباً 2 کلومیٹر دور چوراہے پہ پہنچ گئے اور دائیں رخ کی سڑک کے کنارے سے ایک درخت تلے کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی ہمیں چھاتا لال میاں سے آتا ہوا نہ سمجھ بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں ایک ٹرک دہلی کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ ہم نے اسے روکا تو سکھ ڈرائیور نے کہا کہ اسے سبزی منڈی جانا ہے، 10 روپے دو اور پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ہم نے اسے غنیمت جانا بلکہ بہت بہتر جانا اور ترپال سے ڈھکے ٹرک میں بیٹھ گئے۔ سبزی منڈی پہنچ کر ہم نے ریلوے اسٹیشن کا اوور ہیڈ برج کراس کیا اور دوسری طرف آ گئے۔ اسٹیشن کے باہر رکشے اور گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہم نے 2 ٹیکسیاں لیں۔ ایک میں اس لڑکے کو 200 روپے دے کر اس کے گھر بھیجا اور دوسرے میں میرے 3 ساتھی اور میں ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہم رات بھر کے جاگے اور بارش سے بری طرح بھیگے ہوئے تھے۔ ہمیں ناشتہ بنانے کی بھی ہمت نہ تھی۔ نذیر کے گھر والے بیدار ہوئے تو ہم نے انہیں ہمارے لیے ناشتہ بنانے کا کہا اور نذیر کو بھی اوپر بلا کر اسے رات کا واقعہ سنایا۔ اس نے بھی میرے فیصلے کی تائید کی۔ 8 بجے عارف اور ہمارا ساتھی بھی لوٹ آئے اور اپنا کام بخیری و خوبی انجام دے آئے۔ ہمیں اطمینان نصیب ہوا۔ بشیر سے متعلق باقی واقعات مختصر عرض کرتا ہوں۔ 2 روز بعد عارف نے بشیر کے شاگرد لڑکوں کی میٹنگ بلائی۔ کیونکہ عارف کو ہی سرپرست کی حیثیت حاصل تھی، میں نے تمام روپیہ عارف اور نذیر کے حوالے کیا، جسے دونوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ کھول کر بینک میں رکھوا دیا۔ اس رقم سے لڑکوں کی مزید تربیت اور ان کی جائز ضروریات کے لیے روپیہ نکلوایا جا سکتا تھا۔ بشیر کا کوئی فوری وارث تو نہیں تھا جسے وہ روپیہ دیا جاتا، اس لیے اس کا بہترین مصرف ہم نے یہی سمجھا کہ اس رقم کو اس کے جان نثاروں پہ ہی خرچ کرنا چاہیے۔ بشیر کی صحیح قدر تو ہمیں اس کے مرنے کے بعد آئی، جب پتہ چلا کہ بشیر نے گیرج اپنی موت کے بعد بیچ کر اس روپے سے چھاتا لال میاں کی کنواری لڑکیوں، ضعیف مردوں اور عورتوں میں بانٹنے کی قانونی وصیت کر رکھی تھی۔ میرے مشورے سے عارف نے وہ گیرج بشیر کے جمع شدہ پیسوں میں سے 3 لاکھ میں خرید لی۔ بشیر کے جانثاروں کو پھر
مل بیٹھنے اور مستقل اپنی کارروائیوں کے لیے جگہ بھی میسر آ گئی۔ جن لڑکوں کو بشیر نے موٹر مکینک کا کام سکھایا تھا انہوں نے ورکشاپ سنبھال لی، اور چھاتا میاں لال والوں کو جب بشیر کی وصیت اور گنڈے کے خول میں ایک محبت کرنے والا شریف انسان دکھائی دیا تو وہ بہت ساری پرائیویٹ کاریں اور ٹیکسیاں اس کے گیراج میں گاہک بن گئی۔ مکینک لڑکوں نے بھی خوب محنت کی، گیراج کا کام اور شہرت روز بروز بڑھتی گئی۔ دن کو وہاں موٹروں کی مرمت کا کام ہوتا اور رات کو تربیت اور مستقبل میں کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ کیا اب بھی مجھے عاقل کے قتل کا مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ ایک بات بیان میں رہ گئی کہ بشیر کی سیف سے ملے اسلحے کو میں نے اپنے ساتھیوں کی تحویل میں دے دیا، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ نوجوان لڑکے جذبات میں بہہ کر کوئی ایسی نادانی نہ کر بیٹھیں جس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے۔ رامپوری چاقو کا استعمال ہوا تو وہ بشیر سے ہی سیکھ چکے تھے، بارودی اسلحہ انہیں دینا دانش مندی نہیں تھی۔